اسلام 360 پر ایک ہی دن میں تقریباً کوئی 12 لاکھ لوگ آئے پہلی رمضان کو. اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ کہ ان 12 لاکھ لوگوں نے جو تلاوت اور ترجمہ اور احادیث کو سنا ہے، سرور ہمارا امیزون کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی دن میں 5,40,00,000 فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے پرانے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیا الحمدللہ. ابو مزدور آدمی تھے، ابھی جو باہر آپ کی کنسٹرکشن میں اتنی دیکھ رہا تھا تو 2 بزرگ بھی ملے. باخدا مجھے میرا ابا یاد آ گیا کہ وہ ابا جو ہے وہ یہ مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ سوکھی روٹی ہم رات کو پانی میں بھگو دیتے تھے اور صبح اس کو کھا لیا کرتے تھے. میری ٹیچر ہوتی تھی شگفتہ، وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ زاہد کی فیس لیتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ رات خود محنت کرتا ہے اور صبح لا کے ہمیں پیسے دیتا ہے. کہ لوگ مجھے ٹھیلے پہ جب کیلے بیچتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو یار کیا سوچتے ہوں گے. اور زاہد بارش ہونے کے بعد سب سے پہلا فون میں اپنے آفس کرتا تھا کہ میں آج آفس نہیں آؤں گا کیونکہ میرے گھر کے باہر گھٹنے گھٹوں پانی بھرا ہوا ہے. کیا عامل لیاقت حسین مجھے پہلی بار ٹیلی ویژن پہ لے کر آئے. 11 ساڑھے 11 سال ہو گئے میری کمپنی کو. آج اس کا نیو یارک میں آفس ہے، آج اس کا لندن میں آفس ہے، آج کراچی میں آفس ہے. میں نے مدت تک وہ کپڑے اپنے سنبھال کے رکھے جس کے اوپر وہ داغ تھے، جس کا مجھے پتا تھا کہ یار یہ میری لائف میرا سٹارٹ تھا. اس رمضان بھی جو میری زکوٰۃ کی رقم جو میں نے لاکھوں روپے میں اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پے کروائی ہے، میں سوچتا تھا کہ ایک وقت میں امی نے یوں کر کے زکوٰۃ کی رقم لے لی. ابا ایک تاریخی جملہ کہا کرتے تھے کہ زاہد تو ہماری بیساکھی ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سانچے میں ایک ہی قوم کو بنایا، اس کے بعد سانچہ ہی توڑ دیا کہ بھائی ایک ہی کافی ہوگی. بابر اعظم پر لے کے آپ کے لوگ چیخے مارتے ہیں، ایسا ہے نا، بکواس ہے، تھرڈ کلاس ہے. یہ محمد رضوان وہی تھا جس پر کل تک بڑی تنقید تھی. زاہد بھائی قرآن و حدیث کتنی باتیں کرتے ہیں، عربی بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں، داڑھی تو رکھی نہیں آپ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر کین یو بلیو اٹ، صحیح مسلم کو ہم نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا جسٹ ان 3 منٹس. ایکوریسی آئی 97.5%. اینڈرائڈ پر 17.8 ملین یوزر ہے اینڈرائڈ فون پر. کین یو بلیو اٹ، پتہ پے کرنے والے کتنے یوزر ہیں؟ بچوں کے لیے قرآن سیکھنے کے گیمز بنائیں گے جس کے 2 گیمز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فری قرآن ایجوکیشن پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، اور آج یقیناً ہم بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں. کیونکہ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. یقیناً اسلام 360 ایپ سے آپ بخوبی واقف بھی ہوں گے اور وہ آپ کے ذریعے استعمال بھی ہوگی. آج ہمارے درمیان اس ایپ کے فاؤنڈر محترم زاہد حسین چیبہ صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. زاہد حسین چیبہ صاحب کی یقیناً جو جرنی ہے وہ ہم سب کے لیے اس میں بہت سارے رزلٹس اور بہت سارے لیسنز ہیں جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک جرنی میں بہت سارے ہارڈ ٹائمز بھی آئے جو کہ انہوں نے اسپینڈ کیے، اور ان کا ایکسپیرینس یقیناً عقل مند وہی ہوتا ہے جو کہ دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. تو آج زیادہ تر ہم انہیں کی جو یہ جرنی ہے اس پہ فوکس کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے طویل سفر کو طے کیا اور آج تک اس کو وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سوالات کا آغاز کرتے ہیں سر. سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح کی کوئی ایپ کو لانچ کیا جائے جو کہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اتنی سود مند ثابت ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام کے لیے. اور معاذ سے تو بہت پرانی دوستی ہے، اور جس طرح معاذ کام کر رہا ہے تو وہ یقینی طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ قابل تقلید ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے یہ ایفرٹ دکھائی، اور جس وقت اس نے یہ فری قرآن ایجوکیشن سے پہلے بھی جو یہ کام کر رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے جس کو کال کی، اور کال کرنے کے بعد میں نے ہوا یہ کہ میں نے معاذ کو کہا کہ معاذ تم سے ملاقات کرنی ہے. اور میں نے معاذ کو کسی کے ساتھ دیکھا تھا کسی ایک جگہ پر، تو میں نے کہا ملاقات کرنی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ معاذ نے مجھے اسلام آباد اپنے گھر کی طرف ایک انوائٹ کیا، اور پھر ایک زبردست قسم کا کھانا مجھے آج تک یاد ہے. وہ میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ یار جس طریقے سے تم کام کر رہے ہو تو مجھے اپنا کام تو بونا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کام تو بہت چھوٹا ہے. اور جس طریقے سے تم دین کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بہت برکت نازل فرمائے. دوسری چیز یہ کہ اسلام 360 کی بات ہوئی کہ جی اس کو کس طرح انیشیٹ کیا گیا، کس طرح شروع کیا. اسلام 360 بنانے کی وجہ بیسیکلی قرآن مجید کی ایک آیت تھی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ آیت میں نے مدت پہلے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی اور میں بھول گیا تھا کہ یہ آیت اس کا ریفرنس کہاں پر ہے. مجھے اس کی صرف اردو آتی تھی. میں نکلا کہ جناب یہ آیت کہاں موجود ہے،
اور اس کے لیے میں نے مختلف علماء کے پاس گیا کہ جناب یہ اردو ترجمہ ہے اور بتائیے کہ یہ آیت کہاں پر موجود ہے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ حافظ ادریس صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ جناب یہ 10واں پارہ جہاں نصف ہوتا ہے اس کی 3 لائنیں اوپر تمہیں یہ آیت مل جائے گی, یعنی سورہ توبہ کی آیت ہے. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ میری طرح اور بھی تو لوگوں کو پریشانیاں پیش آتی ہوں گی اس طرح کی. تو پھر میں نے اسلام 360 کے بارے میں سوچا اور کام کرنا شروع کیا. 2007 نومبر کی بات ہے جب سے یہ کام سٹارٹ کیا. آج 2023 کا مارچ ہے اور اس کے اندر میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ الحمدللہ اب اس اپلیکیشن کے کوئی 20 ملین پلس ڈاؤن لوڈز ہیں, تقریباً 2 کروڑ کے قریب یوزرز ہیں جو کہ دنیا کے 174 سے زیادہ ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ. ڈیلی کا جو ہمارا ایکٹیو یوزر ہے وہ تقریباً کوئی رمضان سے پہلے تقریباً کوئی 7-7.5 لاکھ تھا, اور رمضان میں الحمدللہ وہ تقریباً کوئی 12 لاکھ کے اوپر ہے, یعنی ڈیلی 12 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں اور اسلام 360 پر آ کر قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک اور مزے کی بات بتا دوں, جب بات چلی ہے تو 23 مارچ 2023 کو جو پہلا روزہ تھا اس میں ہم نے اپنے پرانے سابقہ سارے ریکارڈ توڑ دیے الحمدللہ. وہ یہ تھا کہ اسلام 360 پر ایک ہی دن میں تقریباً کوئی 12 لاکھ لوگ آئے پہلے ہی رمضان کو. اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ کہ ان 12 لاکھ لوگوں نے جو تلاوت اور ترجمہ اور احادیث کو سنا ہے, سرور ہمارا امیزون کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی دن میں 5 کروڑ 40 لاکھ فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے پرانے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے الحمدللہ. کہ اتنا بڑا یوزر چنک اور اتنی فائلز کا ڈاؤن لوڈ ہونا کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا الحمدللہ. زید بھائی، ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے کام میں ایک خاص اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، اور اس برکت کا ایک جو مظہر میں اپنے آڈینس کے ساتھ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سینٹر کی بھی جو بنیاد رکھی گئی تھی اس میں زاہد بھائی اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تھے. انہوں نے ہی اس کا آغاز کروایا تھا، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور کچھ وہ ایسے ہمارے لیے آ کے ایک آؤٹ آف دا وے ایک ایفرٹ کی، جس کے بعد یہ سارا سینٹر مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس میں جو دنیاوی جو سبب تھا وہ یہ بنا. اور میرے خیال میں آپ کے یہ بھی وہ ایک ایسا صدقہ جاریہ جو انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے زاہد بھائی، میں آپ کی سٹوری میں جب میں پرسنلی آئی فیل ایکسٹریملی موٹیویٹیڈ وین آئی ہیئر یور اسٹوری، اور وہ کیوں میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ وی کین آل ریلیٹ ٹو اٹ. لیکن ہم عالم نہیں ہیں اور نہ کبھی ہم کلیم کریں گے، نہ کبھی بن سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ کیونکہ آپ کی سٹوری میں ملٹیپل ٹائم سن بھی چکا ہوں مختلف جگہوں پہ بھی، ایک ایسا شخص جس کے پاس شاید ریسورسز بھی نہیں تھے، ٹیکنیکل نو ہاؤ اس وقت شاید نہ ہو جو بعد میں انہوں نے ایکوائر کی، ریلیجس نو ہاؤ بھی بعد میں ایکوائر کی گئی، باقی سارا بھی کیا گیا، اور انہوں نے بالکل زیرو، کیا میں کہوں گا کہ ایک نیگیٹو سے سٹارٹ لے کے دنیا کی سب سے بڑی اپلیکیشن کو بنانا، اور صرف بنانے پہ اکتفا نہیں کرنا بلکہ اس کو میں نے جس طرح کی ڈرائیو، انرجی، پیشن آپ کی اس کام میں دیکھتا ہوں وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا. تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ہم اپنی آڈینس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اپنی اس اسٹرگل کا ذکر کر سکیں کہ جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا زید بھائی، اور آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آڈینس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس حالت میں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے. تو آئی ووڈ لو کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ ہماری آڈینس کے لیے خاص طور پہ وہ کر دیں، کیونکہ ہمارے لیے تو اٹس ون آف دا بگیسٹ انسپائریشنز ان آور لائف. اچھا دیکھیں معاذ، زاہد حسین چھیپا جو یعنی میرا کریئر جو سٹارٹ ہوا، میں ایک بالکل چھوٹے سے ایک ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے. ہمارا آپ کے ہاں تو وہ مرلے چلتے ہیں، تو مرلے کے حساب سے وہ 2.5 مرلے کا ہمارا ایک گھر تھا، تو وہ کراچی میں، یا اس کو ہم کہتے ہیں 45 گز کا وہ تقریباً. اور اس میں ہمارے پاس صرف ٹوائلٹ تھا، نہانے کے لیے باتھ روم بھی نہیں تھا، اور ٹوائلٹ میں بھی ہمارے پاس جناب دروازہ نہیں تھا، ہم پردہ لگاتے تھے. اور وہ بالکل چھوٹا سا ایک ٹوائلٹ جس میں صرف ایک وہ WC کموڈ تھا، تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. تو نہانے کے لیے ہمارا جو صحن تھا اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی، اس صحن کا یعنی مین ڈور ہم بند کر دیتے تھے، جو ہمارے گھر کی مین انٹرنس تھی وہ بند کرتے تھے، اور اس صحن میں ہم نہا لیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں اسکول سے آیا کرتا تھا، جب میں دروازہ بجاتا تھا، کیونکہ دروازہ بند تھا تو دروازہ بجاتا تھا، تو بھائی کہتا تھا بھائی رک جاؤ میں نہا رہا ہوں، تو پھر دروازہ کھولتا ہوں، اور ہم باہر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اندر جایا کرتے تھے. تو یہ اس ایک چھوٹا سا وہ ایک کمرہ،
اور اس کے باہر وہ چھوٹا سا صحن, اسی میں کچن تھا, اسی میں پانی کا ٹینک بھی تھا, اسی میں پانی کی موٹر بھی تھی, اسی میں فریج بھی رکھا ہوا تھا. تو اسی میں وہ ایک چھوٹا سا کمرہ, اس میں 4 بھائی 2 بہنیں 2 امی ابا اسی گھر کے اندر گزارا کرنا ہوتا تھا. وہاں سے شروع کیا کام. امی پاپڑ بنایا کرتی تھیں, جو کریکرز جس کو اب ہم انگلش میں کہتے ہیں, امی پاپڑ بنایا کرتی تھیں, امی مہندی پیسا کرتی تھی. ابو مزدور آدمی تھے. ابھی جو باہر آپ کی کنسٹرکشن میں اتنی دیکھ رہا تھا تو 2 بزرگ بھی ملے. باخدا مجھے میرا ابا یاد آ گیا کہ وہ ابا جو ہے وہ یہ مزدوری کا کام کیا کرتے تھے. ابا نے ایک وقت کے اندر گٹر تک صاف کیا. یہ لیول تھا کہ جہاں سے ابا نے بات کو اسٹارٹ کیا. اور اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا گھر میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم سوکھی روٹی لے لیتے تھے اور وہ سوکھی روٹی ہم رات کو پانی میں بھگو دیتے تھے اور صبح اس کو کھا لیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ٹوٹل کھانا ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ صرف یہ تھا کہ امی نے آدھا پاؤ دہی منگوا لیا اور اس کے اندر پانی ڈال دیا اور چینی ڈال دی, ہم سب بہن بھائیوں نے اسے کھانا کھا لیا. کھانا صرف یہ تھا کہ پیاز اور ہری مرچ کو امی بھون لیا کرتی تھی اور ہمیں بس وہ کہتی تھی کہ کھانا کھا لیجیے. یہ ٹوٹل روٹین تھا. جب میں یہ کنڈیشن دیکھنے لگا, حالات اس طرح کے تھے, تو مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا, میں 7th کلاس سے اپنے اسکول کی فیس خود پے کرتا ہوں. میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں اپنے اسکول کا الحمدللہ, لیکن میں 7th کلاس سے میں ایز اے کمپاؤنڈر کے طور پہ ایک کلینک پہ جاب کیا کرتا تھا. وہاں سے جو مجھے پیسے ملا کرتے تھے وہ میں اپنی اسکول کی فیس دیا کرتا تھا. میری ٹیچر ہوتی تھی مجھ شگفتہ, وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ زاہد کی فیس لیتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ رات خود محنت کرتا ہے اور صبح لا کے ہمیں پیسے دیتا ہے. تو میں یہ کام کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد اسی طرح چلتے چلتے فرسٹ ایئر کا دور آ گیا. فرسٹ ایئر کے اندر حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ مجھے کیلے بیچنے جانا پڑا اور میں کیلے بیچنے لگا. بڑا ایک فیل آتا تھا کہ یار میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں, لوگ مجھے کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں. میں آج ایک مزے کی بات آپ کی ناظرین کو بتا دیتا ہوں, لوگ کچھ نہیں سوچتے. یہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے. میں یہ سوچا کرتا تھا کہ لوگ مجھے ٹھیلے پہ جب کیلے بیچتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو یار کیا سوچتے ہوں گے, اور زاہد پوزیشن ہولڈر ہے فلاں. سر کچھ نہیں سوچتا, کوئی بھی کچھ نہیں سوچتا. کچھ عرصہ پہلے میں اپنے پرانے محلے میں گیا تو ہماری وہ محلے کی خاتون تھی, وہ باہر نکلی, مجھے کہنے لگی ارے بیٹا زاہد ہاں میرے گھر پہ یار کچھ چائے وغیرہ. میں نے کہا نہیں باجی پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. مجھے کہتے ہیں بیٹا مجھے پوری امید تھی تو بہت آگے جائے گا. میں دل میں سوچنے لگا نہیں, یہ مجھے کہتی تھی تو ایسے مر جائے گا. تو وہ ایک بڑا ٹف ٹائم تھا. اسی وقت میں نے ایز اے اکاؤنٹنٹ کی جاب پھر میں نے شروع کی. فرسٹ ایئر میں تھا میں. یہ اکاؤنٹنٹ میں کہہ رہا ہوں, وہ لوگ منشی کہتے تھے مجھ کو, اور میں وہاں پر ایز اے اکاؤنٹنٹ کی نوکری کیا کرتا تھا. اب روٹین اتنا سخت تھا کہ سبزی مارکیٹ میں مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں, سال کی صرف 4 چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک عید کی, ایک بقر عید کی, ایک 10 محرم کی, ایک 12 ربیع الاول کی, بس پورے. کیونکہ چھٹی کریں گے سبزی تو سڑ جائے گی, تو سبزی تو اسی دن بیچنی ہے, تو چھٹی کوئی نہیں ہوتی تھی. کرکٹ کا مجھے جنون کی حد تک شوق. کرکٹ نہیں کھیل پاتا تھا. میرے دوست جب وہ وائٹ کٹ پہن کے کرکٹ کھیلنے جا رہے ہوتے تھے اور میں 4 سیٹر میں بیٹھا ہوا. آپ کے یہاں 4 سیٹر نہیں چلتی, ہمارے یہاں کراچی میں 4 سیٹر چلتی ہے. وہ چھوٹی سی ایک وہ رکشا نما گاڑی ہوتی ہے, 8 لوگ 10 لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے اندر بیٹھ کر میں جایا کرتا تھا اور میں رونے لگ جاتا تھا کہ میں کرکٹ نہیں کھیل سکتا. تو وہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا میرے لیے. اسی طرح کرتے کرتے میں نے اپنی ایجوکیشن بھی مکمل کی, اور 2002 تک 1996 سے, جب میں 16 سال کا تھا, جب میں کیلے بیچتا تھا, اس وقت سے لے کر 2002 تک میں نے یہی نوکری کی, اکاؤنٹنٹ کی, اور کام کرتا رہا. تو اللہ بھلا کرے میرے ان باسز کا, ان میں سے ایک کا تعلق تو اسلام آباد سے ہی ہے. تو انہوں نے مجھے اسلام آباد, یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یار کمپیوٹر ہمارے آفس میں آیا ہے تو ہم تمہیں کمپیوٹر کا کورس کرواتے ہیں. مجھ سمیت آفس کے تمام لوگوں کو انہوں نے کورس کرنے بھیجا. سب لوگ کوئی 1 مہینے 2 مہینے بعد چھوڑ دیا انہوں نے. میں نے اس 3 مہینے کا کورس کو مکمل کیا. پھر میں نے کہا جی مجھے اگر کچھ اور بھی کورس کروا دیں تو مجھے اچھا لگا. تو انہوں نے مجھے مزید کورسز کروا دیے. تو آج اس کے بعد 2002 میں نے ان کو چھوڑا, اور اس کے بعد میں نے اپنی پروگرامنگ شروع کی. اور پروگرامنگ کے بعد ایک بہت بڑا ٹف ٹائم آیا 2005 میں, جب میں نے حیدرآباد, میری پیدائش ایجوکیشن حیدرآباد سے کی ہے. وہاں سے میں نے مائگریشن کی کراچی کی, اور کراچی میں ایک ٹف ٹائم شروع ہوا. وہ اس طرح کہ کراچی میں کچی آبادی کے اندر, لائنز ایریا کی کچی آبادی میں, جہاں پر کنڈے کی لائٹ ہوتی تھی, جہاں پر پانی 90% آتا ہی نہیں تھا,
تو زمین سے جو پانی جس کو سیم کا پانی کہتے ہیں وہ سیم کا پانی استعمال کیا کرتے تھے. تو وہ پانی استعمال کرتے تھے. یہاں پر بھی وہ ایک ہی کمرہ تھا. اور یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے جو میں یقیناً ناظرین کو ضرور بتاؤں گا. جب ہم اس گھر میں آئے تو صرف ایک ہی کمرہ تھا. اس ایک کمرے, میری نئی نئی شادی ہوئی, امی ابا میرے باہر صحن میں سوتے تھے اور میں اندر کمرے میں سوتا تھا. بارش ہو جاتی تھی تو اب تکلیف ہوتی تھی کہ ابا کو بولتا تھا آپ اندر آ کے سو جاؤ. ابا ہمارے بڑے خوددار قسم کے آدمی کہتے ہیں نہیں بیٹا کیا پاگل ہوا ہے, نہیں تم ہم, میں نے کہا باہر بارش ہو رہی ہے, کہتے کوئی نہیں ہم وہ جو چھوٹی سی زینہ بنا ہوا ہے اس زینے کے نیچے بیٹھ جائیں گے تاکہ بارش ہم پر نہ پڑے. اور اسی طریقے سے گزارا کرتے تھے 5 سال, 5 دن نہیں 5 سال ایسے ہی گزارا کیا. یعنی بارش ہونے کے بعد سب سے پہلا فون میں اپنے آفس کرتا تھا کہ میں آج آفس نہیں آؤں گا کیونکہ میرے گھر کے باہر گھٹنے گھٹوں پانی بھرا ہوا ہے, میں نہیں آ سکتا. یہ ٹائم تھا, یہ چیزیں تھیں, یہ اسٹرگل تھی. 2007 میں اسلام 360 شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد 2007, 8, 9, 10, 11 4 سال اس پر پہلے کام کیا. پہلا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا, اللہ غری کی رحمت کرے, عامر لیاقت حسین کو, کہ عامر لیاقت حسین مجھے پہلی بار ٹیلی ویژن پہ لے کر آئے. پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا. اس کے بعد میں نے اپنی کمپنی ریفارم کی اور وہ کمپنی بنانے کے بعد آج الحمدللہ تقریباً 11 سال ہو گئے میری کمپنی کو. آج اس کا نیو یارک میں آفس ہے, آج اس کا لندن میں آفس ہے, آج کراچی میں آفس ہے. وہ زاہد حسین چھیپا جس نے ٹھیلے پر کیلے بیچے, جس نے اتنی ٹف لائف دیکھنے کے بعد, جس میں بعض اوقات کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں اپنے اسکول میں جب بریک ہوتا تھا نا, میں اپنی کلاس سے نہیں نکلتا تھا. ریزن از دیٹ کہ میرے جو دوست ہوتے تھے وہ پیٹس لے لیتے تھے اور ایک کولڈ ڈرنک لے لیتے تھے, میرے یہ وسائل نہیں تھے. 365 دنوں کے اندر, سال کے 365 دنوں میں 2 دن یا 3 دن ایسے آتے تھے جس میں صبح اسکول جاتے ہوئے کچھ پیسے مل جاتے تھے. 3 دن 4 دن. خود سوچیے وہ چھوٹا تھا بچہ جو یہ ساری جرنی کو فیس کر رہا ہے, وہ کتنا میچور ہوتا جاتا ہوگا کہ یار یہ میرے گھر کے حالات, یہ میری چیزیں ہیں, مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا ہاتھ بٹانا پڑے گا, اپنے ابا کے لیے میں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک بہت امپورٹنٹ ترین بات, اب یہ آج کل رمضان چل رہے, کیلا صرف آپ جائیے گا, کیلے کا چھلکا چھیلیے گا, چھلکا اتاریے گا اور وہ چھلکا لے کر اپنے کپڑوں پہ جو اندر کا پورشن ہے نا ادھر اپنے کپڑوں پہ رب کر لیجیے گا اور پھر اس کو ذرا سوکھنے کا انتظار کیجیے گا. اور پھر آپ دیکھیے گا سرف ایکسل لے کر آئیے گا اور اب دھوئیے گا, اور پھر میں پوچھوں گا کہ وہ داغ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. وہ داغ کبھی بھی نہیں جائیں گے, کر کے دیکھیے گا. میں نے مدت تک وہ کپڑے اپنے سنبھال کے رکھے جس کے اوپر وہ داغ تھے, جس کا مجھے پتا تھا کہ یار یہ میری لائف, میرا سٹارٹ تھا. لیکن زاہد حسین چھیپا اس وقت بھی ایک خواب دیکھا کرتا تھا. اس وقت بھی میں بڑا سوچتا تھا کہ میں انشاءاللہ بہت آگے جاؤں گا. آج بھی آپ کے اس پروگرام میں 2023 مارچ کی 31 تاریخ کو میں آپ کے سامنے ہی بیٹھ کر کہتا ہوں زاہد حسین چھیپا کی منزل نہیں ہے جہاں اس وقت یہ کھڑا ہے. زاہد حسین چھیپا نے ابھی انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے اور ابھی تو بہت سارے منازل طے کرنے انشاءاللہ یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ایک جرنی ہے جو میں نے ایک ہی 1 گو کے اندر ہی آپ کو بیان کر دی. لیکن یہ جو میں نے 1996 سے لے کر 2023 تک کا سفر ہے, تقریباً کو 27 سال میں نے صرف میرے خیال سے کچھ 7 منٹ کی گفتگو کے اندر سمو دی ہیں. لیکن ہر ایک کے پیچھے ایک داستان تھی, ایک کہانی تھی, ایک آنسو تھا, ایک غم تھا. لیکن میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا, مجھے اس بھٹی میں پکا کر کندن کیا, اور کندن کرنے کے بعد یعنی اس سے بڑی بات کیا ہوگی. یہ بات میرے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میری امی نے ایک وقت میں زکوٰۃ کی رقم لے لی. اب میں کیا سوچوں کہ یار اس رمضان بھی جو میری زکوٰۃ کی رقم جو میں نے لاکھوں روپے میں اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پے کروائی ہے, میں سوچتا تھا کہ ایک وقت میں امی نے یوں کر کے زکوٰۃ کی رقم لے لی. اور وہ زکوٰۃ کی رقم کتنی ہوگی, 5,000 10,000 ہوگی اور کتنی ہوگی. لیکن امی نے ایک وقت میں زکوٰۃ کی رقم لے لی. میں اتنا سخت ناراض تھا امی سے کہ یار یہ کیا کر دیا آپ نے. میں اپنا گردہ بیچ دیتا لیکن آپ نے یہ کیا کیا. امی کا جملہ یہی تھا کہ بیٹا تمہاری صرف تکلیف دیکھی اور کیا کرتی میں, تمہاری اس تکلیف کے اندر تو میں گھر میں بھوک تھی, میں اور کیا کر سکتی تھی. تمہارے ابا کے ساتھ تو کوئی آؤٹنگ پہ تو جانا نہیں تھا,
لیکن وہ ٹائم گزرا. یعنی ایسا وقت, ابا کچھ دنوں پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو جتنی خودداری کے ساتھ, جتنی ایفرٹس کے ساتھ مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا زاہد, اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دین کا یہ کام لیا اور ہمارا سینہ چوڑا کر دیا یار. عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی وہ بیان سے باہر ہے. جوانی تو بیٹا جیسے تیسے کر کے گزر ہی جاتی ہے, اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون, اتنی عزت دے دی کہ آپ کہیں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ زاہد چھیپا کے والد صاحب ہیں. تو یار بڑی فیلنگ آتی ہے. ابا ایک تاریخی جملہ کہا کرتے تھے کہ زاہد تو ہماری بیساکھی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یار میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ. قرآن نے کہا نا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے, میں زندہ رہوں یا نہ رہوں عید آئے گی. اللہ نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, کامیاب ہو گیا. تو الحمدللہ یہ کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس ایپلیکیشن کے لیے, اس کام کے لیے, لوگ کئی ملتے مجھے کہتے ہیں زاہد بھائی وہ آپ کے بڑے فین ہیں. کہتا ہوں بھائی میرے فین نہیں ہوں, میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں, کام کے فین ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ کام وہ کسی سے بھی لے سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیلے والے کو اٹھایا اور کیلے والے کو اٹھا کر اس سے یہ سارے کام لے لیا الحمدللہ. اچھا, یقیناً میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور جو ایک عام بندہ ہے میرے جیسا کم از کم, وہ تو آپ کی اس جرنی میں جس طرح آپ نے مشکلات بیان کی وہ تو امیجن بھی نہیں کر سکتا. لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا تیار کرنا تھا جس کے لیے اس کو دبائے رکھا اور اتنے زیادہ تگودو سے آپ کو گزارا. زید بھائی, جس طرح آپ نے بتایا اسلام 360 کی جرنی جہاں سے سٹارٹ ہوئی آپ کی, کہ آپ نے دفعہ ایک آیت کو سرچ کرنا چاہا اور نہیں ملا, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ مشکل میرے لیے آئی ہے تو دوسروں کو بھی آ سکتی ہے. تو اس طرح کی مشکلات عام دنوں میں ہر ایک انسان کو آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کی سوچ یہاں نہیں جاتی کہ میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروں یا اس کے سلوشن کی طرف جاؤں, بلکہ ہم اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یقیناً یہ کوئی عام آدمی نہیں سوچتا, یہ ہر کوئی نہیں سوچ پاتا. تو یقیناً اس سوچ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تو محرکات ہوئے ہوں گے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ آپ آڈینس کو بتائیں کہ کیا محرکات تھے کہ آپ کو مشکل پیش آئی, لیکن اس کا سلوشن صرف آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو اتنا بڑا واسٹ کر دیا کہ وہ آج ساری جو عالم اسلام ہے اس کے لیے وہ سود ثابت ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو امپورٹنٹ ترین بات یہ والی ہے کہ یہ اتنا بڑا ویژن نہیں تھا. دیکھیے ایک جو شخص ایک بالکل اتنی ڈپرائیو فیملی سے آیا ہو, جس کے پاس کوئی اتنی بڑی ہائیلی کوالیفیکیشن تو ہو نہ ہو, اور پھر وہ یہ سوچے کہ جناب میں نے مریخ پہ یا چاند پہ گھر بنانا ہے, تو جناب یہ اس وقت تو پاسبل نہیں تھا. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ وہ چولہا پہلے جلایا جائے, اس کے بعد سوچا جائے گا کہ کیا کام کیا جائے. دوستوں نے کہا بھائی بی کام کر لیتے ہیں, اپنے کو چلو بی کام ہی کر لیتے ہیں, آسانی سے ہو جائے گا یار, کیونکہ جاب کی موجودگی میں دوسری چیز کرنا. پھر جناب اچھا یہ والا کورس کر لیتے ہیں, تو یہ والا کورس کر لیتے. تو یہ والا دور تھا. اب رہی بات اس چیز کی کہ یہ سوچا کیسے گیا. جب یہ اسلام 360 بنایا, یہ بنایا صرف اپنی ذات کے لیے تھا, لوگوں کے لیے بنایا ہی نہیں تھا. پرپس تھا یہ کہ بھائی قرآن مجید کی کوئی آیت میں تلاش کر رکھ لوں گا تو ڈھونڈ لیا کروں گا, آسانی سے مل جایا کرے گی. اچھا بچپن سے ایک شوق تھا کہ جب کسی کے لیکچر سنا کرتا تھا تو عربی یاد کر لیتا تھا کہ یار جب میں کسی کو ریفرنس دوں گا نا بات کے دوران میں, جب میں عربی پڑھ کے سناؤں گا نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, وہ کہیں گے یار پڑھ کر آیا یار. مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھ سے بات کرنے لگے کسی حدیث کے اوپر, میں نے ان سے کہا یار یہ سن کر آئے ہو پڑھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا جی سن کر آئے ہو. میں نے کہا میں پڑھ کر آیا ہوں, اب بتاؤ زیادہ بہتر بات کون کرے گا؟ اس نے کہا پھر تو آپ ہی کرو گے. تو یعنی یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. بچپن سے ایک دعا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لیجیے, اور ایسا کام ہو کہ جو کہ مکھی کے اوپر مکھی نہ بٹھائیے گا بلکہ کوئی یونیک کام لیجیے گا. تو یہ دعا بھی کرتا تھا. بہت امپورٹنٹ ترین بات میں آپ کی آڈینس کے لیے کہتا ہوں, اور جو بچے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ترین بات وہ یہ ہے, یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ موقع سب کو دیتے ہیں, توفیق مانگنے سے ملتی ہے. یہ صرف واحد ایسی چیز ہے, مانگنا پڑے گا آپ کو. توفیق آپ مانگتے رہیے اور موقع اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ موقع نہ دے. تو اب آپشن کیا, میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یار میں دین کے لیے کوئی کام کر لوں. یہ اپلیکیشن اپنے لیے بنائی. جب یہ چلنے لگی اور جب یہ پہلی بار پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا اور جس طریقے سے اس کا رسپانس آیا تو کانفیڈنس بڑھا کہ نہیں یار اب اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. جب لوگوں تک پہنچانے لگے
تو اس کا رسپانس اور بھی اچھا آنے لگ گیا. تو پھر سوچنے لگے کہ نہیں یار، اب اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر دیجیے، اب تھوڑا سا اور بڑا کر دیجیے. تو پھر نئے نئے آئیڈیاز، چیزیں اس کو بنانا شروع کیا، اور آج جس پوزیشن میں یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ایک تقریباً کوئی 15 سال کی ایک جرنی ہے جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکا. اب رہی بات یہ کہ لوگ اس طرح کیسے سوچ سکتے ہیں، تو لوگوں کے لیے میں نے سمپل سی ایک بات کہی کہ لوگوں کو صرف اور صرف توفیق مانگنا سکھائیے، کہ لوگ اٹھیں اور کہیں مالک ہمیں اس کام کی توفیق دے دیجیے، مالک ہمیں اس کام کی توفیق دے دیجیے. پھر ذرا دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے لیں گے. اس میں زیبی تم بولنا بھی بڑا مشکل ہے. جو جس طرح آپ کے پاس آڈینس آتی ہوں گی، اور خاص طور پہ جتنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا انالیٹکس اور باقی چیزیں، اور جو ڈیٹا پوائنٹس آپ جنریٹ کر رہے ہیں اس میں ہیں، اس میں آپ یہ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ پیپل اسپینڈ سگنیفیکنٹ ٹائم اپنے اسلام کے ساتھ لرننگ کے لیے اپنی اس جرنی میں. لیکن جو ایک خاص طور پہ ہمارا ایریا آف فوکس ہے وہ ہے قرآن کے رہبے، کہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اب سمجھ آنے والی جگہ پہ انفارچونیٹلی ابھی بھی جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں، اگر ہم اسٹیٹسٹکلی بات کریں، خواہش تو ہر دل میں ہے جی، اسٹیٹسٹکلی بات کریں تو شاید وہ 0.000 کچھ 1% لوگ ہیں جو ابھی تک سمجھ سکتے ہیں اس کو. حالانکہ اب آپ اس معاملے کو بہت بخوبی جانتے ہیں، آپ کے ساتھ کئی اشخاص آ کے خود آپ سے ملتے ہوں گے اور بتاتے بھی ہوں گے کہ کتنا آسان کر دیا گیا ہے اس چیز کو کہ قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے. کم از کم اس حد تک کہ وہ نماز اپنی سیکھ سکیں، 50% قرآن کے لفظ سیکھ سکیں، قرآن پورے کو سیکھ سکیں، اور اس میں آپ نے ان کو بہت پروموٹ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ آڈینسز کے دیکھیں، کیونکہ ہمارے اپنے بھی بہت ساری سیریز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے رہبے کی طرف بہت کم فوکس ہے لوگوں کا. وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ جاتے ہیں نالج کے، لیکن انڈرسٹینڈنگ سے تھوڑا سا وہ دور بھاگتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے آپ کیا روٹ کاز سمجھتے ہیں صاحب؟ کیا یہ لوگوں کے اندر ایک لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے کہ ہم واقعی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کے اندر ایک لیک آف سیلف اویئرنیس ہے؟ کیا ہماری طرف سے کوئی شارٹ کمنگز آ رہی ہیں کہ ہم ان تک وہ پہنچا نہیں پا رہے کہ کس حد تک کام ہو چکے اس میں؟ دیکھیے اس میں سارے محرکات ہیں. میں آسان لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ چلے جائیے تو عاطف اسلم کے فالوور شیخ عبد الرحمن سدیس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، اور اللہ کے جو لوگ ہیں جو اس کے لیے دین کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. یاد رکھیے گا، نمبر صرف ایک فگر ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں یاد کرنا، دکھنا 20 ملین یوزر، اچھا اتنے لوگ، یہ ایک فگر. میں اپنی ٹیم سے اکثر ہی کہتا ہوں کہ یہ ایک نمبر ہے. 1.2 ملین کا آ جانا، 20 ملین لوگوں کو آ جانا، یہ جسٹ ایک نمبر ہے. ہمیں صرف ایک بندہ چاہیے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا ڈال دے. اور وہ جھگڑا کیا ڈالے کہ یا اللہ مجھے آپ جنت میں داخل کر رہے ہیں، وہ اسلام 360 کی ٹیم کھڑی ہے تو آپ ان کو بھی جنت میں داخل کیجیے، کیونکہ میں نے اس کو پڑھ کر بہت فائدہ حاصل کیا تھا. تو بس یہی کافی ہوگا. دیکھیں، میرا اور آپ کا کام صرف لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے. یہ جو فگر والا گیم تھا نا، یہ فرعون نے کیا تھا. قرآن نے اس کا یہ جملہ نقل کیا فرعون کا. فرعون نے کہا یہ کون ہے اتنا چھوٹا سا ٹولہ جو کہ میری مخالفت میں کھڑا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا. تو بالکل سیم وہی والی بات ہے کہ یہ جو نمبر کی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس 5 لاکھ لوگ آئیں گے یا 50 لاکھ لوگ آئیں گے یا آپ کا آڈیٹوریم بھرے گا تو ہی فائدہ ہوگا. کوئی بات نہیں، میں اور آپ اپنا کام کریں گے. سورہ اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا نا قرآن میں بھی کہ نبی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، تو ہم صرف پہنچائیں گے. اب رہی بات کہ کیا لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہے، دیکھیے ممکن ہے کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوں. وہ غلطیاں کیا جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ عام آدمی ہونے کے ناطے وہ یہ کہ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم وہ گرامیٹیکل بحث میں چلے جاتے ہیں نا. وہ گرامیٹیکل بحث میں جب اتنی مضارع تھا، یہ اس کا مصدر تھا اور یہ مفعول میں آتا ہے فنا، اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ مفعول کس کو کہتے ہیں، مصدر کیا ہوتا ہے، اور تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے. لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ دنیا یا علم ہمیشہ اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہے. یہ آہستہ آہستہ ہی ایوولوٹ ہوتا ہے، تو یہ آہستہ آگے جائے گا. تو ممکن ہے اس میں مزید کچھ آسانیاں، کچھ ایسے گورے نایاب پیدا ہوں جو کہ یہ کام کریں کہ اس کو سمجھنا اور آسان کر دے. پہلے جن لوگوں نے کام کیا، عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہو گئے، عامر سہیل صاحب ہو گئے، یا اور بڑے بڑے جو لوگ ہو جنہوں نے کام کیا، ممکن ہے ان کی بات کی آنے والی نسلیں اس کام کے اندر مزید کچھ اور تحریک پیدا کر سکیں. تو مجھے پوری امید ہے. اگر مجھ سے آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 95% سے زیادہ لوگ جو ہے جنہوں نے پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا. 95% سے زیادہ لوگ، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن میں اس بات پر بہت خوش ہوں
کہ آج ہمارا بچہ نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ سوال بھی پوچھتا ہے، اور سوال پوچھتے ہوئے کہتا ہے گیو می لاجیکل آنسر، کہانیاں مت سنائیے گا، لاجیکل آنسر دیجیے گا. تو اس سے میں تو بہت خوش ہوں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اسلام 360 کے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ اسلام 360 کو استعمال کرنے والے لوگ، ان کا جو ڈیموگرافی جو آپ کے پاس وہ دکھاتا ہے، 14 سال سے 35 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ 67% لوگ 14 سال سے 35 سال کے درمیان میں. سوچے، جو بچہ گیم سے باہر نہ نکلتا ہو اور وہ بچہ آپ کے پاس قرآن پڑھنے پر آ رہا ہو، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور میں اس سے بہت خوش بھی ہوں کہ لوگ ماشاءاللہ نہ صرف پڑھ لیں بلکہ اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں. سعد بھائی، آپ کا جو 360 ایپ ہے اس میں یقیناً دن بہ دن کنٹینٹ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اوبویسلی دو تھاٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کنٹینٹ ابھی کم ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنٹینٹ زیادہ ہے. عام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو کنٹینٹ کافی زیادہ ہے، لیکن جو کنٹینٹ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کا کوئی کرائٹیریا رکھا ہوا؟ کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں اوبویسلی دن بہ دن کنٹینٹ ایڈ ہو رہا ہے، تو کسی ایک کرائٹیریا کے تحت اس میں آپ ایڈ کر رہے ہیں، یا کیا آپ کس طرح سے جو نیا کنٹینٹ ہے وہ آپ ایپ میں ایڈ کرتے ہیں؟ یار بڑا اچھا سوال پوچھا لقمان آپ نے. وہ سوال اب جب یہ ہمارے پاس ایک تو ہماری قوم جو ہے نا وہ بڑی خاص قوم ہے، میں اس سے تو جس کو کہتے ہیں نا، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سانچے میں ایک ہی قوم کو بنایا، اس کے بعد سانچہ ہی توڑ دیا کہ بھائی ایک ہی کافی ہوگی. تو ہمارے یہاں سب سے، مجھے یاد ہے میرا ایک پروگرام تھا اجمان میں، تو دبئی سے ہم کوئی لیٹ پہنچے وہاں پروگرام کے لیے. پروگرام اسٹارٹ ہوا، میں نے پریزنٹیشن اسٹارٹ کی. اسٹارٹ کرتے کے ساتھ ہی اگلے 2.5 منٹ کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا کہ زاہد بھائی یہ والی چیز نہیں ہے اس میں. میں نے کہا نہیں یہ والی چیز تو نہیں ہے. میں نے پھر آگے بات شروع کی. 40 سیکنڈ کے بعد وہ پھر کہا اگر یہ ہوتا تو، میں نے کہا ہاں جی بالکل یہ والی چیز، یہ میں نے پوائنٹ نوٹ کر لیا، انشاءاللہ میں اپنی ٹیم سے اس پہ ڈسکس کروں گا ضرور. 4 منٹ کے بعد وہ پھر کھڑے ہوئے، او ہو یہ والی چیز تو اس کی اتنی ضرورت تھی. تو ایک صاحب جو اس گفتگو کو سن رہے تھے اس نشست کے اندر، وہ زچ ہوئے کھڑے ہوئے، اس نے کہا بھائی جان پہلے زاہد بھائی کو یہ بتانے دیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کر لیں گے. تو ہمیں، مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، مجھے کہنے لگے موتا امام مالک نہیں ہے اس کے اندر. میں نے کہا نہیں جی موتا امام مالک نہیں ہے. کہتے یار موتا امام مالک ہوتی نا. تو میں نے کہا بھائی اس میں جو حدیث کی 10 کتابیں وہ سب پڑھ لی آپ نے؟ کہا نہیں موتا ہوتی نا پھر. ابھی میں نے کہا اللہ کے بندے، موتا امام مالک بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، وہ لے کر آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے جو پہلے موجود ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں. اچھا رہی بات اس کی جو لقمان کا سوال تھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو کس کرائٹیریا کی بیسس کے اوپر اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلا اصول کیا بنایا گیا کہ ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے جس میں ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو جگہ اس میں دیں گے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے کہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے. ایک میں اشکال کا بالکل برملا اظہار کر دیتا ہوں تاکہ آج یہ والے بھی چھالا میں پھوڑ کے چلا جاؤں. وہ یہ والی چیز کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قادیانیوں کو بھی اس میں شامل کریں گے. میں نے کہا قطعی طور پر نہیں، کیونکہ قادیانیوں پر سب لوگ متفق ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس لیے ہم اس کو شامل ہی نہیں کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیٹاگوریکلی نو. ٹھیک ہے، جو خان صاحب نے کہا تھا نا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو بس بالکل وہی والی بات. اچھا اب جو رہی بات کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، تو ہم نے رکھا کہ ہر مکتبہ فکر کی ٹرانسلیشن و تفاسیر کو اس میں جگہ دی جائے. اس کا کرائٹیریا کیا رکھا ہم نے؟ کرائٹیریا یہ رکھا کہ ایک پرانی جو آپ کے پاس تفسیر یا ٹرانسلیشنز ہے، تاکہ وہ جو ان کی محنت تھی وہ بھی رکھا جائے، اور جو ایک نئی زندہ زبان کے اندر، کیونکہ اگر میں جیسے اشرف علی تھانوی صاحب کا اگر ترجمہ لیتا ہوں تو اس میں اردو تھی، وہ جاوے ہے، بیٹھ جاوے تھا، کہاں کو جاوے، یہ وہ اب ہمارا بچہ اس کو سمجھتا بھی نہیں. تو لیکن آج کل کے دور میں زندہ کے اندر بات کی جائے تو حضرت تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن یقینی طور پر زندہ ٹرانسلیشن ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو پہلے جو لوگ تھے اسلاف، ان میں سے کسی ایک کی، اور جو نئے لوگ تھے ان کو اس میں شامل کیا. پھر دوسری جو چیز اس کے اندر شامل کی کہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا شعراء آفاق کام کیا ہوا، کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی تحقیق ہے، ان کی اچھی ریسرچ ہے قرآن کے اوپر. ہم نے ڈے 1 پہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسلام 360 میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر نہیں آئیں گے. کسی کا بیان، کسی کا لیکچر، کسی کی کتاب ہم اس میں شامل نہیں کریں گے، صرف قرآن و حدیث. تو انہی چیزوں پر ہم نے کام کیا کہ بھئی اگر کسی نے حدیث کے کوئی ترجمہ کیا ہے تو ہم نے اس کو لے کر آئے، قرآن کی کوئی تفسیر کی ہے تو ہم اس کے اوپر کام کیا ہے، ڈکشنری امام راغب نے لکھی تو امام راغب پہ ڈکشنری لے کر آئے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے، اور اسی بیسس پر. لیکن جب شامل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے جو اہل علم ہیں ان سے مشاورت ہوتی ہے، تو ان کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. وہ پوری ٹیم بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، پینل ہے پورا الحمدللہ جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو اس میں شامل کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا
انسان کا بچہ ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، تو غلطیوں سے ہی سیکھ سکتا ہوں. نہ مجھ پر وحی آتی ہے، نہ مجھے الہام ہوتا ہے، نہ مجھے کچھ اور چیز پتہ ہے. میں لازمی سی بات ہے انسان کا بچہ ہوں، کسی چیز کو پریکٹس کر کے غلطی کر کے سیکھ سکتا ہوں. تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے طور پر جو اہل علم ہے ان سے مشورہ کر کر پھر اسی چیز کو کسی چیز کو شامل کیا جائے. اس میں نہیں زید بھائی، ایک میرا آپ سے یہ کوشچن ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی بھی پروسیس کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک گول ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ویژن ہوتا ہے فیوچر کا کہ جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی وہ والی بات ہے کہ کوالٹی اوور کوانٹٹی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہو سکتا ہے ہماری آنے والی جنریشنز میں جا کے کہیں وہ چیز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ اچیو ہو جائے. لیکن ایک آئیڈیل بہرحال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دس از واٹ آئی ہیو ان مائی مائنڈ کہ یہاں تک ایک شخص کو ہم لے کے جا سکیں آئیڈیلی انشاءاللہ. جیسا میرے ایک بہت ہی مینٹر ہے خاص، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرا آئیڈیل یہ ہے کہ ایک یوتھ قرآن کو دورہ قرآن کرا سکتے ہو ایک بیسک لیول کا. اس حد تک میں نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے یا ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے کہ جو کرنا چاہے وہ اس حد تک جا سکتا ہو. تو آپ کے ذہن میں ایک اسلام کی سیکٹری، کیونکہ آپ کے ظاہر فیوچر گولز ویژنز اب تو 15 سال سے بھی اوپر کی آپ کی ایفرٹ ہے، وہ بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور آگے وہ اور بھی بڑھیں گے. لیکن ایک آئیڈیلی آپ اس ایپ کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے کیا آئیڈیل کنڈیشنز پیدا کر سکیں آپ انشاءاللہ؟ بہت بہت عمدہ سوال ہے تمہارا ماس، اور یہ سوال اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ پوچھا بھی جانا چاہیے تھا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہر سپاہی جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف بن کے ریٹائر ہو، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. لیکن سب آرمی چیف نہیں بنتے. ہم بھی جو اس کے اندر فیچرز ڈالتے ہیں سارے ہی فیچر کو قبولیت اور مقبولیت دونوں حاصل نہیں ہوتی. کچھ چیزوں کو بہت حاصل ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں کو نہیں حاصل ہوتی. جس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دے دیتا ہوں، ہم کبھی کہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رینڈملی کسی نے پکچر کھینچی، بہت کمال آ جاتی ہے. کبھی ہم تیار سوٹڈ بوٹڈ ہو کر اسٹوڈیو میں بھی جا کے تصویر کھنچوائیں تو اچھی نہیں آتی، سمپل صورت. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ویژن بھی یہی ہے، ہم نے جو سوچا ہے آسان لفظوں میں یہ اگر ایک لائن میں پوچھیں، اسلام 360 کا مطلب الحم سے والناس تو قرآن پڑھانا تھا کہ الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھے وہ، لیکن اس میں قرآن فہمی پیدا کرنا سب سے امپورٹنٹ ترین چیز تھی. میں نے اپنی ٹیم سے صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یار جیسے ہم نے قرآن مجید کی لغات کے اوپر ایک کام کیا ہے، ڈکشنری کے اوپر، ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری، اس کا روٹ ورڈ اور ساری چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں. ہمیں انالیٹکس یہ بتاتے ہیں کہ صرف 2% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، صرف 2% لوگ. لیکن میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی، مجھے ٹیم کہتے ہیں یار زاہد بھائی اتنی محنت کر کے اتنی ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، میں نے اتنی ریسرچ کی ہے اور اس کے بعد اس کو شامل کیا، لیکن میری ٹیم کہتی ہے زاہد بھائی صرف 2%. میں نے کہا 2% تک بھی تو بات پہنچی نا، ہم 0 سے 2 پر بھی آ گئے، انشاءاللہ یہ 2 سے کبھی 50 بھی چلی جائے گا. تو آپشن یہ والا کہ لوگوں میں قرآن فہمی پیدا کرنا. پھر لوگ ایٹ لیسٹ جب کسی کو پڑھیں تو پڑھنے کے بعد کوئی رائے قائم کرے، بغیر پڑھے کسی کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرے. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے کسی نہ کسی شخص کے اوپر اعتراضات اٹھائے. میں نے ان سے کہا تم نے پڑھا ہے اس کو؟ کہ نہیں پڑھا نہیں ہے، سنا ہے. میں نے کہا سننے کے اوپر ممکن ہے، دیکھیے نظر الاسلام کی کتاب ہے گڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو. انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب آپ بلیک کلر کا چشمہ لگاتے ہیں نا تو دنیا ساری بلیک نظر آتی ہے، بلو لگائیں گے دنیا بلو نظر آئے گی، وائٹ لگائیں گے دنیا وائٹ نظر آئے گی. تو آپشن کیا والا ہے آپ کا کہ آپ کسی بھی چیز کو جج کیجئے اپنے نظریے کے تحت، پڑھیے اور پھر اس کے بارے میں رائے قائم کیجئے. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیتا ہوں، اور وہ چھوٹی سی مثال میں ضرور دوں گا تاکہ آپ کی آڈینس کو مزہ آئے اور سمجھ سکے وہ کہ کس طرح ایک لائٹر نوٹ پر بات سمجھا دی جاتی ہے. ہم نے اکثر گھروں میں ہوتا ہے، سب گھروں میں ایسا نہیں ہے، لیکن گھروں میں ہوتا ہی ہے کہ جناب امی نے بولا تمہاری یہ جو پھپھو ہے نا یہ بہت بری ہے. جب میں گھر میں آئی تھی نا تو انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا تھا. ہم سوچتے تھے کہ یار پھپھو تو ہم سے تو بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے، عید کے دن سب سے زیادہ عیدی بھی پھپھو ہی دیتی ہے. ان کے گھر چلے جاؤ تو سوچ رہی ہوتی ہیں کہاں بٹھائیں کہاں اٹھائیں. پھر کچھ اور ٹائم گزرا، ہمیں لگا چلو امی کی بات ہی ٹھیک ہے، کیونکہ امی کا چشمہ لگا کے ہم پھپھو کو جج کر رہے تھے. بڑے ہوتے گئے، جب بڑے ہوتے گئے تو ہم نے دیکھا کہ امی کی ابا کے ساتھ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو ہم نے دیکھا کہ امی اپنا جو بڑبڑانا آتا ہے یہ بند نہیں کرتی. تمہارے ابا کے ساتھ جب بھی میں آئی تھی یہ تو ایسے ہی ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کہ امی چپ ہو جاؤ، ابو غصے میں. امی بولتی، امی وہاں سے کچن میں چلی جاتی تھی، کچن میں بڑبڑا رہی ہوتی. میں تو کیسی تھی یہ بندہ صحیح نہیں ہے میرے ساتھ، میرے ماں باپ نے باندھ دی، اس طرح کی بات.
تو ہمیں لگتا تھا بھائی اب ہم بڑے ہو گئے, ہمیں اندازہ ہوا پپو ہی غلط دی تھی, امی بھی تیز تھی. تو اب ہم نے جب وہ امی والا چشمہ اتارا تو ہمیں پپو بھی سمجھ آ گئی اور امی بھی سمجھ آ گئی. تو اب میں جو لائٹر نوٹ پہ بات لے کر آیا تھا تو وہ آپشن یہ تھا کہ جی قرآن مجید اور احادیث کو آپ دوسرے مکاتب فکر کو بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے بعد رائے قائم کیجیے جو بالکل آپ کے لیے صحیح ہوگی. آپ نے اس کو پڑھا اور اس کے بارے میں رائے قائم کی. دیکھیں کسی نے اس کو جو سمجھا وہ اس نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ کہنا چاہتے تھے. اسلام 360 کا پرپز یہ نہیں ہے. اسلام 360 کا پرپز یہی ہے اتحاد بین المسلمین ہو, لوگ ایک دوسرے کو پڑھے بغیر کوئی رائے قائم نہ کرے, اور پڑھ لیں تو پھر دوسرے کو موقع دیں. یقین جانیے قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں. مختلف مکاتب فکر کے ہم نے مختلف تراجم پڑھے. دیکھیں 236 آیاتوں پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, 6000 آیتیں کامن ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر کوٹ کرتے ہیں والی آیت کوٹ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا یا ایھا الکتاب, اے وہ لوگوں جو کتاب پر ایمان لے کر آئے ہو. وہ لوگوں ان کو کیا کہا گیا, پہلے تم اور میں اس بات پر جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, اور وہ کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو بھائی 6000 آیت پہ ہم کامن ہے نا, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. 236 آیت پہ انشاءاللہ بعد میں جھگڑے بھی کر لیں گے اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو. زید بھائی جس طرح بھی آپ نے بات بھی کی کہ آپ کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ مختلف مکاتب فکر کا کنٹینٹ ایڈ کر رہے ہیں کہ ایک اتحاد ہو, لیکن اس میں یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ آج کل جو بالکل ہمارا معاشرہ ہے نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے. جیسے آپ نے اس کا پہلے نام چینج کر کے اسلام 360 رکھا, تو اس میں بھی آپ کے خلاف کافی سارے اشکالات ہوئے کہ پتہ نہیں, آپ چاہوں گا کہ آپ وہ بھی آڈینس کو بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ملتا جلتا سوال جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں کرٹکس فیس کرنے پڑتے ہیں تو بالخصوص ہم جیسے نوجوان جو ہیں وہ ان کو فیس نہیں کر پاتے, اور فیس اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ جو مین اپنا آبجیکٹیو ہے اس کو چھوڑ کے جس نے ان کو کرٹیسائز کیا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جس سے ہمارا جو مین اہداف ہیں ان سے ہم جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں آپ کیا لیسن دیں گے اپنے ایکسپیرینس سے, اور پھر جو آپ کو فیس کرنا پڑا اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, اسلام 360 نام رکھا گیا, لوگوں نے کہا یہ 360 بتوں کے اوپر. تو میں نے کہا یار یہ تجھے سمجھ آتی, یہ لاجک سمجھ آتی ہے, میں قرآن کا کام کر رہا ہوں اور اس کے اندر 360 بت ڈالتا ہوں, تو پھر 360 کیوں رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا 360 اس لیے رکھا کہ جو آپ کے پاس سرکل ہوتا ہے نا وہ 360 ڈگری پہ مکمل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. اور پھر ایک حدیث کے اندر اہل بیت کا ذکر آتا ہے. وہ ذکر یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری سنت ہے. تو میں نے کہا جی اس میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, تو دونوں چیزیں آ گئیں, تو اس لیے اس کا نام 360 تو 360 کے حساب سے ہو. ایک صاحب نے کہا نہیں اسلامک کیلنڈر کے اندر 360 دن ہوتے ہیں کم و بیش, تو 360 دن ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے پورا سال دین اسلام. میں نے کہا چلو بھائی آپ نے سوچیا تو ایسا, لیکن ہمارا پرپس تھا سرکل مکمل ہونے والی. 360 بت کیسے آ سکتے ہیں؟ اچھا اب رہی بات اس چیز کی کہ بھائی کرٹیسائز ہونا, سر کرٹیسائز کس پر نہیں ہوتا؟ آپ علماء کو تو چھوڑ دیجئے, بابر اعظم پر لے کے آپ کے لوگ چیخیں مارتے ہیں, ایسا ہے نا, بکواس ہے, تھرڈ کلاس ہے. یہ محمد رضوان وہی تھا جس پر کل تک بڑی تنقید تھی. فخر دمان ادھر سینچری مار دے گا سب سر پہ بٹھا لیں گے, ادھر 3 میچ کے اندر آؤٹ ہو گیا. آپ کا سوریا کمار یادو گزشتہ 3 میچ کے اندر 0 پر آؤٹ ہوا آسٹریلیا کی سیریز کے اندر. کیا کہیں گے؟ کرٹیسزم ہر ایک کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کا آسان ترین حل کیا ہے؟ اگر آپ بھائی آپ کو برا لگتا ہے پھر آپ کام چھوڑ دو. سب سے آسان ترین حل ہے کام چھوڑو اور بند کر دو, برا نہیں مان. دیکھیں کام کریں گے تو برے بھی بنیں گے, تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے آپ کانوں کو بند رکھیے, جواب مت دیجیے. جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا, آپ کر کے دیکھ لیجیے, گھر میں ایک فیصلہ کر ادھر سے بیگم یا کوئی بھی شخص آپ کو ڈانٹنا شروع کرے, بحث کرنا شروع کرے, کرتا جائے, آپ صرف چپ رہیں. وہ ایک وقت آئے گا اس کی بس ہو جائے گی کہ تم تو بات ہی نہیں کرتے ہو, اب تم سے کیا بات کروں گا, اور وہ چلی جائے گی یا چلا جائے گا. سمپل سا اصول یہ ہے, ایک چپ 1000 سکھ. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی ہم تو ہو جاتے ہیں خاموش. کرٹیسزم برداشت کرنا پڑتا ہے. لوگ آتے ہیں فلاں کا ترجمہ کیوں شامل کر دیا, فلاں کے لوگ ایسے کیوں تھے, فلاں آیت کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے, اس کے ترجمے میں یہ والی بات تھی. کہتا ہوں بھائی علماء نے لکھا ہے, آپ ان کو جواب دے دیجیے, انہی سے بات کر لیجیے. بات کچھ لوگ جیسے اعتراض کیا ہو جاتا ہے, زاہد بھائی قرآن و حدیث کتنی باتیں کرتے ہیں, عربی بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں, داڑھی تو رکھی نہیں آپ نے, پائچے بھی ٹخنوں کے اوپر نہیں ہے, فرنگیوں والا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں سر. بالکل ہوتا ہے.
میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میری غلطی ہے, میں داڑھی نہیں لکھ پایا, یہ میری غلطی ہے, میری کوتاہی ہے. اس کے علاوہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں پہ. لیکن یہ کریٹیسزم کرنے والے آپ کبھی بھی نوٹ کر کے دیکھ لیجئے, جب کراچی میں دھرنا ہوتا ہے, روڈ بلاک ہوتا ہے, کیا پوری جماعت آ جاتی ہے؟ نہیں, اس جماعت کے 100 لوگ آتے ہیں. بھائی اگر ایک شخص بھی آگے بیچ روڈ میں بیٹھ جائے گا تو روڈ تو وہ بھی بند کر دے گا, لیٹ جائے بس, جب لیٹ گیا روڈ بند ہو گیا. تو سمپل سا اصول ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اور اگنور کرنا ہے. اگر آپ اگنور نہیں کریں گے اور ہر ایرے غیرے کی بات کا کمنٹ کرنے لگ جائیں گے تو یاد رکھیے گا صرف آپ جواب دیں گے. اب میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں. میں نے اب تو خیر اپنا نمبر واٹس ایپ کا چینج کر دیا ہے, وہ آپ نے اندازہ کر لیا اس کو. میں روزانہ 1200 سے 1400 میسیجز مجھے ریسیو ہوتے تھے. ہر شخص یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ میں جواب دوں. بھائی میں جواب تو نہیں دے سکتا, میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے, کام کروں یہ بات جواب دوں. تو ہر ایک کو میں جواب نہیں دے پاتا تھا. وہ ایک صاحب مجھے یاد ہے, ان صاحب نے مجھے میسیج کیا, اور میسیجز کیا ہوتے تھے, السلام علیکم, صبح بخیر, اور پھر جب آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام تو کہتے ہیں آپ کون؟ تو میں کہتا تھا میں زاہد کون؟ میں نے کہا جس نے جی وہ قرآن کی اپلیکیشن میں کون سی بنائی ہے. ابھی اتنی گفتگو کہاں کروں گا بھائی؟ یاد ہے مجھے لوگ فون کرتے, یار آپ کا ایک نمبر میرے پاس سیو ہے زاہد کے نام سے, آپ کون زاہد ہے؟ میں نے کہا جی میں کراچی میں ہوتا ہوں. نہیں کراچی میں تو میرے بہت سارے زاہد دوست ہیں, تو آپ کون سے والے؟ میں نے کہا جی میں نے قرآن کی اپلیکیشن بنائی ہے. کون سی بنائی ہے؟ میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں تو آپ کو یاد ہونی چاہیے, نمبر آپ کے پاس ہے نا, میرے پاس تھوڑی ہے یار. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھے کوئی رات کو میرے خیال سے 1:30 یا 2 بج رہے تھے, مجھے کال کی, زاہد بھائی میں سو گیا تھا. فون اٹھا لیا میں نے, زاہد بھائی سو گئے تھے آپ؟ میں نے کہا یار یہ شریف آدمی اس ٹائم پہ سو جاتا ہے. تو کہنے لگے یار نہیں ہم تو لاہور میں جو ہے سحری کر کے سوتے ہیں. بھائی آپ سوتے ہو نا, میں نہیں سوتا, میں تو پہلے سو جاتا ہوں. کہنے لگے آپ سے ایک بات کرنی تھی. میں نے کہا یار میں سو رہا تھا. کہتے اب تو اٹھ گئے نا بات. اچھا اب جو بات جو بہت امپورٹنٹ تھی نا, کہ وہ 1200-1400 میسیجز آتے تھے. ایک صاحب مجھے روزانہ السلام علیکم بھیجا کرتے تھے. ایک دن موبائل ہاتھ میں تھا, السلام علیکم, میں نے جواب دے دیا وعلیکم السلام. انہوں نے روزانہ کا معمول بنا لیا, روزانہ السلام بھی, میں نے جواب دینا بند کر دیا. انہوں نے مجھے فون کیا امریکہ سے, کیسے کافر آدمی ہو تم, میں تمہیں سلام بھیجتا ہوں تم جواب نہیں دیتے ہو. میں نے کہا حضرت یہی کرتا رہوں گا, کام کب کروں گا؟ تو بہت کرٹیسائز کیا انہوں نے, بہت برا بلا کہا, گالیاں دے دی. تو آپشن کیا؟ ایک صاحب مجھے یاد ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کچھ ترجمے میں کچھ ہم سے ٹائپنگ کی مسٹیک تھی, ہو جاتی ہے, بالکل انسان کے بچے ہیں یار, وہ غلطی ہوئی. ایک صاحب نے فون کیا مجھ کو, بے نکت سنائی انہوں نے, بس گالی نہیں بکی انہوں نے, باقی سب کچھ مجھے انہوں نے کہہ دیا. میں نے ان سے کہا یار بات سنو, اپلیکیشن فری میں چلا رہے ہو یا پیسوں کی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا فری میں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے میں دنیا نہیں کما رہا, اپلیکیشن فری میں دی نا آپ کو, دنیا نہیں کما. میں تو بھائی آپ سے کہتا $2 دے دو, غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ سے خود ہی بات کر لیں گے. نہیں ایسا تو کچھ نہیں کیا, فری میں اپلیکیشن دی, اس کا مطلب ہے دنیا نہیں کما رہے. جان بوجھ کے غلطی کروں گا, اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا. تو مجھ سے بڑا بیوقوف دنیا میں ہوگا کون جو اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے؟ کہ لگے ہاں یار یہ بات تو آپ نے ٹھیک کی. میں نے کہا یار یہ بات مجھے بولنے سے پہلے سوچ لیتے, کیوں اتنی برے بھلے الفاظ کہہ دیے. اب جو لقمان جو تمہاری چیز تھی نا, آخری بات میں بیان کر دیتا ہوں. پریشانی ہوتی ہے, سوچنے کا خیال آتا ہے کہ نہیں یار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, ایسا تو میں ہوں نہیں. مجھے یاد ہے میری وائف نے مجھے کہا میں بھی, تم انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے, میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا چلو تو کوشش کرتے ہیں, تم بھی کوشش کرو, میں بھی کوشش کرتا ہوں. کہنے لگی یار مجھے اگر کوئی کام اسلام 360 کا دے دوں. میں نے کہا اللہ کی بندی تو پروگرامر ہے نہیں, چیزیں تجھے آتی نہیں, پھر تجھے کیا دوں گا؟ تو مجھے کہنے لگی کہ یار میں ای میلس کے جواب دے دوں. میں نے کہا یہ ممکن ہے, تمہاری انگلش اچھی ہے تو تم ایسا کرو ہماری ای میلس کے جواب دے دیا. کین یو بلیو اٹ کہ وہ 2 دن کے بعد میرے پاس بیٹھی اور رونے لگ گئی اور مجھ سے کہنے لگی یار یہ تمہیں اتنا برا بھلا کہتے ہیں, یہ کوئی تمہیں کہتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ, کوئی کہتا ہے قادیانی, کوئی کہتا فلاں, تم تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, فلاں بھی پڑھتے ہو, تو ہم تو تمہیں جانتے ہیں. تو یہ تو میں نے کہا صبر کرو, اس پہ تمہیں اللہ اجر دے گا. تو آپشن ہے سر, 1% طبقہ ہے جو برا بھلا کہے گا, اور وہ کہے گا. گھر میں ہم 4 بچے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی خوش نہیں کر پاتے. تو کوئی بات نہیں, جو کہتا ہے صرف آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اور کام کرنا ہے. کیونکہ اگر سب کو جواب دینے لگو گے, ہٹلر ایک خوبصورت جملہ کہا کرتا تھا, کہتا تھا آپ کے دوستوں کو آپ کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے دشمن آپ کی ایکسپلینیشن مانیں گے, تو پھر فائدہ ہی گیا. وہ خاموش بیٹھو, کام کرتے رہو. ویسے اس میں ایک کوشچن میں آپ سے ایک ذاتی گائیڈنس کے لیے بھی ہوگا کہ اب جس طرح اب آپ بتا رہے تھے کہ
دس از جسٹ یور اسٹارٹنگ پوائنٹ، آپ کا دس از ناٹ یور اینڈ پوائنٹ. حالانکہ واسٹ میجورٹی شاید وہ کہے گی کہ یہ جہاں پہنچ گئے بس دس از ویئر اٹ شوڈ بی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پہ پریشر کم ہوتا ہوگا آپ اپنے فردر گولس کے پیچھے پیش قدمی شروع کر دیتے ہو. جیسے ہی وہ ایک پریشر آتا ہے تو ایک دفعہ ظاہر پہ انسان کے دل میں سوچاتے ہیں بس اللہ اس میں سے نکال دے، آئندہ نہیں کوئی پنگا لینا. اور وہ آپ اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب اس گول کو بھی اچیو کرا دیتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے تو ادھر آگے جانا ہے. تو ایک کانسٹنٹ نیور اینڈنگ جسے کہتے ہیں نا کہ ان اینڈنگ اسٹرگل ہے. تو اس میں آپ کا جو پریشر ہے پوائنٹ وہ ظاہر شفٹ تو کرتا ہے، آپ کے تھریشولڈ پہ شفٹ کرتا ہے. لیکن جب اتنا میسو لیول پہ جب پریشر آپ پہ آتا ہوگا، کیونکہ اب آپ اتنے نمبر آف پیپل دے ڈیپینڈ آن یو فار دیئر منتھلی سیلریز اور باقی ساری چیزیں، اس پریشر کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ یار مان میں ایک تو بہت بڑا معترف ہوں تمہاری ایک تو گفتگو کا، تمہارے ٹھہراؤ کا، تمہارے لفظوں کے چناؤ کا، اور جس طریقے سے تمہیں کوئی سوال نکال کر لاتے ہو نا، میں اس کا آج نہیں ڈے ون سے فین ہوں کہ جس طرح تم نے یہ کمال کی بات بیان کی نا. تمہارے یہ 1600 لوگوں کا آڈیٹوریم ہے، ابھی تمہاری ایفرٹ ہے 1600 کو بھرنے کی. جس دن اس پہ لوگ زمین پر بیٹھنے لگ جائیں گے، جب یہ زمین پر بیٹھنے والے بھی پورے ہو جائیں گے نا، آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت رکھی ہے، وہ سوچے گا اب کچھ اور نیا، کچھ اور بڑا. جو شرٹ ابھی تم نے پہنی ہوئی ہے، جو اپر تم نے پہنا ہوا ہے نا، یہ اس وقت دنیا کا حسین ترین اپر ہوگا جب تم یہ خرید کے لے کر آئے تھے. جب ہم یہ موبائل فون خرید کے نیا لے کر آتے ہیں نا تو جناب پھونک مار مار کے اس کو چمکا چمکا کے جو ہے نا پاگل کر دیتے. لیکن 3 مہینے 1 مہینے کے بعد کوئی موبائل مانگتا ہے، یہ لو، گھر پہنچنے کے ساتھ ہی بیڈ پہ یوں پھینکتے ہیں. تو سمپل سا اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ وہ نچلا نہیں بیٹھتا، یعنی خاموش ہو کے نہیں بیٹھے گا، وہ آگے ہی جائے گا. اچھا اب وہ پریشر کس طرح لیتے ہیں بھائی جناب؟ بالکل آتا ہے. پیسے تم نے تو اتنا بڑا کام کر کے دیکھ رہے ہیں نا، پیسے اللہ کے کام سامنے سیکنڈری آپشن ہے بھائی، سیکنڈری آپشن ہے. تم صرف پلان کرو. تم نے یہ سوچا نا کہ 4 ملین، اب اس وقت ہمارا 4 ملین کا خرچہ ہے پر مہینے پر منتھ کا. اسٹام 360 پہ 40 لاکھ روپے ہم لگاتے ہیں. جو یہ آڈیو لوگ فری میں سنتے ہیں نا، میں نے بتایا 5 کروڑ 40 لاکھ آڈیو ڈاؤن لوڈ ہوئی فری میں، لوگ سن رہے تھے. بھائی ہم اس کے پیسے دیتے ہیں ایمیزون کا، آپ نے خود چلاتے ہیں، آپ کو آئیڈیا بات. تو جب آپ نے یہ اتنا بڑا کام کیا تو پیسے تو سیکنڈری جھک مار کے خود ہی آئی جائے گا، اس کا تو مسئلے کی کوئی بات. لیکن دوسرا جو آپشن ہے نا ہمارے پاس کہ آپ نے اپنے آپ کو پریشر میں رکھنا ہے، تو یہ دماغ ذرا اچھا کام کرتا ہے. میں کئی بار ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ پیراشوٹ کی مانند ہوتا ہے. جب اس پہ پریشر پڑتا ہے نا پھر یہ کھلتا ہے. آپ پیراشوٹ یا بیٹھے بیٹھے دبا دیں کھلے گی نہیں، لیکن جب اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں نا 15,000 فیٹ کی بلندی سے، وہ پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، اب کھولے، اب وہ پریشر سے کھلے گی اور آپ کو اوپر لے جائے گی. یہ طریقہ ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ یہ کام اسی وقت زیادہ اچھا کرتا ہے جب اس پر پریشر پڑتا ہے. اگر تکلیف آئے گی ہی نہیں تو جناب ہم تو خود سوچیں، میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اگر یہ سوچ رہا ہوں کہ یار لوگوں کے لیے میں اگر کوئی سائبان بنانے کی کوشش کروں، کوئی پانی کی نہر نکالوں تاکہ گرمیوں سے، تو یہاں بیٹھ کے تو آسرے بنتے نہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. فرانس کی ایک ملکہ تھی، 1810 کی بات ہے غالباً، کوئی لوگوں نے اس کو بتایا، ان کو بتایا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ملکہ کہنے لگی روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیک کھا لیں. ملکہ کو کیا پتا کہ جب روٹی نہیں خرید سکتے تو کیک کہاں سے خریدیں گے. تو سمپل سا اصول یہ والا ہے کہ آپ نے جب آپ پہ پریشر پڑے گا تو آپ ایک نیا آئیڈیا، نئی چیز. اور دیکھیے میں تو ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کو اسلام 360 کے ساتھ کہیں فٹ ان کر دوں. یہ فری قرآن ایجوکیشن نا تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے. تمہیں خواب بھی اسی کے آتے ہوں گے، مجھے بھی خواب اسلام 360 کے آتے ہیں بھائی. مجھے لوگ بولتے ہیں زاہد بھائی اتنے آئیڈیاز کیسے سوچ لیتے ہیں یار، اسلام 360 کو آپ نے مائکروسافٹ ایکسل بنا دیا، اتنے فیچرز ڈال دیے یار اس کے اندر. میں نے کہا یار ایک ایک کر کے آتے گئے، میں ہر چیز کو ریلیٹ کرتا گیا کہ یار اس کو قرآن کے ساتھ. اب میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو. کووڈ کا دن تھے، امیتابھ بچن کا ایک، میں نے ٹویٹر کے اوپر ایک ایڈ دیکھا. اب وہ ایڈ کیا تھا؟ امیتابھ بچن نے ایک ایڈ یہ دکھایا کہ آپ آواز دی اپنی وائف کو، جیا مجھے چشمہ پکڑانا. کیمرہ تھا امیتابھ بچن کے اوپر، مجھے چشمہ پکڑانا، اور یوں ہاتھ دکھایا. جیا بچن کہیں اور تھی، دوسرا کیمرے سے جیا بچن نے اپنے موبائل فون سے اس کو ریکارڈ کیا. میں ڈھونڈ رہی ہوں کہاں پر ہے، اور جا کر ایک کمرے کا دروازہ بجاتی ہیں. ابھیشیک تمہارے کمرے میں تو نہیں ہے؟
اب ابھیشیک کہیں بھی بیٹھا تھا, اس نے اپنا موبائل فون کا کیمرہ نکالا, اس نے کہا ہاں ماما یہ میرے کمرے میں موجود ہے, اور یوں کر کے دروازے کے اوپر اپنے کیمرے سے یوں دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے. اب دوسری طرف جیا بچن نے اپنے کیمرے سے ایک موبائل فون سے کیا کیا, یوں چشمہ پکڑ لیا, اور پھر امیتابھ بچن نے اپنے موبائل کیمرے سے چشمہ کہیں سے اٹھا لیا اور یوں کر کے لگا لیا. اب امیتابھ بچن نے آخر میں ایک میسج دیا, اس نے کہا کووڈ کا دن ہے, یہ تمام ویڈیو ہم سب لوگوں نے اپنے اپنی جگہوں پہ جہاں جہاں ہم تھے, کوئی الگ الگ ملکوں میں تھے, ہم نے وہیں سے بنائی ہے, اس لیے برائے مہربانی آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں پر رہیں. یہ میں نے ویڈیو دیکھی, میں نے کہا یار اس کے اوپر تو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. ہمارے پاس واٹس ایپ کے اتنے گروپس ہیں, دوستوں کے, فیملی کے, فلاں کے. میں نے اپنے دوستوں کے گروپس کے اندر میں نے کہا ایسا کرتے ہیں, ہر شخص ایک آیت پڑھے گا, اس کا ایک ترجمہ پڑھے گا اور اس پہ ڈال دے گا اور لکھ دے گا کہ اگلی نیکسٹ آیت کون سی پڑھنی ہے آپ نے. اب اگلی آیت کوئی اور پڑھتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا, ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس بھی آتا تھا کہ وہ عربی ریکارڈ بھی کرتے تھے اور پھر ترجمہ بھی پڑھ لیتے. اس بہانے ایک آیت کا ترجمہ بھی ہو جاتا تھا. کین یو بلیو اٹ کہ گزشتہ 1.5 سالوں کے اندر ہم نے کوئی کم از کم کوئی 20 سے زیادہ قرآن مجید کی تکمیل کی اس طرح مختلف گروپس کے اندر. آئیڈیا کہیں سے بھی لے لیں اور اس کو آپ امپلیمنٹ کریں, دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے سبیل اور راستہ نکال دے گا. اچھا, اے آئی پر جو کام ہے, سب سے پہلے تو وائس ریکگنیشن کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا. وائس ریکگنیشن کیوں ضروری تھی؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. دنیا میں یاد رکھیے گا, آج میری اس بات کو لکھ کر رکھیے گا, اگلے 2 سالوں کے اندر دنیا اور سوائپ ہو جائے گی اور ڈیٹا صرف وائس ہوگا. کچھ عرصے بعد صرف وائس پر بات چیت ہوا کرے گی. اب میں اپنی ماسی کو کہوں کہ بھائی کل تم نہیں آ رہی ہو نا تو میسج کر دینا, ماسی کہے بھائی اگر میسج لکھنا ہی آنا ہوتا تو تمہیں نوکری پہ نہ رکھتی. لیکن آج وہ واٹس ایپ کھولتی ہے, کہتی ہے آج میں تواڈے کول جی, کتنا آسان نہیں, بول دیتی میں نہیں آ سکوں گی, اور وہ میسج ہم سن بھی لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں اوکے کتنا آسان ہو گیا. تو یہی والی چیز ہم لے کر گئے وائس کے اوپر, کہ وائس کے اوپر آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. وہ میں تھوڑا سا ایک ڈیمو دیتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہوں کہ اس کو نیکسٹ کس لیول پر لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. میں نے کہا نہیں جناب. اب میں اگلی چیز یہ دکھاتا ہوں کہ جناب دیکھیے گا ذرا, ماس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. اگر یہ میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ جھوٹ کے متعلق قرآن مجید کے اندر کوئی 46 احادیث ہیں جو یہ اس نے آپ کو, جامع ترمذی کے اندر جو 46 احادیث ہیں وہ دکھا بھی دی اس نے, اور جھوٹ کا ورڈ اس نے ہائی لائٹ بھی کر کے دکھا دیا. اب دیکھیے کمال کی چیز کیا تھی, اس نے یہ نوٹ کیا کہ ماس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, دل کے سکون کے لیے فلاں کر, اس نے کہا ارریلیونٹ ہے. کام کی چیز کیا تھی, حدیث میں تلاش کرو. وہ تلاش کر کے لے کر آ گیا. پہلا فیز تو ہو گیا یہ والا. نیکسٹ فیز میں ہم اس کو یہ لے کے جا رہے ہیں, ہم جا کے کہیں گے اسلام 360. آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے کہا عذرائے مذاق, میں نے کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ. تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ آپ کو بتائے گا اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں موجود ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں, فتویٰ جا کے آپ کسی عالم سے لے لو. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر اے آئی کے اوپر ہم نے ایک اور کام کیا. وہ اے آئی پر جو کام کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے پاس آپ کی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے, یا آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ میں نے سورہ اخلاص پہ کلک کیا. سورہ اخلاص پر آنے کے بعد میں نے یہاں پر آ کر کہا یہ مجھے پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے سن لی. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریٹ کر دے گا. لم یلد ولم یولد, کہہ رہا ہے بالکل غلط پڑھا ہے. اب ماس تھوڑا سا تیز آواز میں آپ وہاں سے اللہ الصمد کریے گا ذرا. 1 منٹ رکیے جب میں اشارہ کروں آپ کو. اللہ الصمد. اور آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ الصمد ماس کے کہنے پر گرین ہو چکا ہے. آپ کی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے اس پر ہم نے یہ والا کام کر لیا ہے اے آئی کا. اچھا, اب جو نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم لے کر جا رہے ہیں اے آئی کا کام, وہ کام کیا ہے؟ وہ بہت بڑا کام ہے. وہ بڑا کام کیا ہے؟ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ کی, اور وہ ریسرچ یہ تھی کہ جناب کہ جو ہمارے بالکل برابر میں ایک ملک ہے جس کو انڈیا کہتے ہیں,
130 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، اس کے پاس کیا قرآن مجید کی ٹرانسلیشن اور تفاسیر اور یہ موجود ہے؟ کیونکہ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام ہوا عربی میں، دوسرے نمبر پر پرشین میں، اور تیسرے نمبر پہ اردو میں. تو جب ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب انڈیا میں ٹرانسلیشن تقریباً کوئی 4 کے قریب ہے، اور بھی ہوں گی لیکن میں اپنی نالج کی بات بیان کر رہا ہوں، جس میں ایک فاروق خان صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، مولانا مودودی کی ٹرانسلیشن ہے، یونس پالن پوری صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، باقی نہیں. بھائی کیا کیا جائے؟ احادیث پر بات کی تو پتہ چلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ترجمہ ہوا تھا آج سے کوئی 50 سال پہلے. 130 کروڑ کی آبادی ہے سر. کل کیا قیامت کے دن وہ شخص ہم سے پوچھے گا نہیں کہ یا اللہ یہ میرے بالکل برابر میں رہتا تھا، ان لوگوں نے ویسے ٹیکنالوجی پہ بہت کام کیا لیکن رشین زبان پہ کام کر لیا، ہندی پر نہیں کیا، تو ہم کیسے پڑھتے؟ کیا ہوتا؟ کل وہ ہمارا گربان تو پکڑ سکتا ہے نا اس بات پر. تو ہم نے سب سے پہلے صحیح بخاری کا ٹریڈیشنل وے میں ٹرانسلیشن شروع کروایا. 2-3 علماء بٹھا دیے، سامنے صحیح بخاری رکھی، اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا. 16 لاکھ روپے پاکستانی لگ گئے، 1.25 سال میں مکمل ہوا. اب ہم نے کہا بھی چلو صحیح مسلم کو سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح مسلم کے لیے انہوں نے ہمیں کوٹیشن دی کہ پاکستانی پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، 45 لاکھ روپے لگیں گے اب، اور 10 مہینے کا ٹائم لگے گا. ہم نے کہا یار اگر اس طرح چلیں گے تو میں تو 70 سال کا ہو کے مر جاؤں گا بھائی، کام تو مکمل نہیں ہوگا. ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر کین یو بلیو اٹ، صحیح مسلم کو ہم نے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا جسٹ ان 3 منٹس. ایکوریسی آئی 97.5%. کیا کام ہے یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اس وقت صحیح مسلم اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، یہ ذرا دیکھیے. اب اس میں کمال کیا تھا، اس میں کچھ ورڈ آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں، کچھ ورڈ آپ کو بلیک نظر آ رہے ہیں. گرین ورڈز کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کیا، ایک ہوتا ہے کیا، ایک انٹیروگیٹو ہے اور ایک ورب ہے، دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے دور، ایک ہوتا ہے دور. اردو میں دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے بیچ، ایک لفظ ہوتا ہے بیچ، دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں. ہندی میں یہ سارے ورڈ الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. اچھا چلیں یہ تو کبھی کبھار آتے ہیں نا ورڈ. اب مشکل ترین لفظ بتاتا ہوں آپ کو. ایک لفظ ہوتا ہے میں، ایک ہوتا ہے میں. اردو میں یہ دونوں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، ہندی میں دونوں الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں. تو بھائی ہم تو پھنس گئے. ہم نے اپنی مشین کو، یہ پوری جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ہم نے ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کرنے کے بعد اب یہ ہے کہ جو ورڈ ڈبل میننگ ہے ہم اپنے طور پر بالکل ایکوریسی لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر لفظ میں آنا چاہیے کہ میں آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے کہ کیا آنا چاہیے، ایکوریسی کے ساتھ لے کر آتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کو گرین کر دیتے ہیں کہ یہ ڈبل ورڈ میننگ ہے. اگر آپ کوئی پروف ریڈر کیا کرتا ہے، اس پہ کلک کرتا ہے گرین ورڈ پہ، کون سا ورڈ لینا، اوپر والا نیچے والا، میں نے کہا یہ والا لے لیں، کہتا چینج کرتا ہے سیو کا بٹن. اتنی آسانی سے پروف ریڈنگ بھی ہو جاتی ہے. اب مزے کی چیز آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا تھا 10 مہینے میں صحیح مسلم کو ٹرانسلیٹ کریں گے. ہم نے 8 مہینے میں صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، اور آپ کے پاس مشکات، مسند احمد کی 10,000 حدیثیں سر مکمل کر دی الحمدللہ. اب ہم نے کیا کام کیا ہے کہ ہم یہ جو ہندی کے لیے قرآن مجید کے جو بڑی بڑی ٹرانسلیشن، بڑی بڑی تفاسیر ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، پروف ریڈ کروا رہے ہیں، اور اس کی ایک ایپلیکیشن ہم نے لانچ بھی کر دی ہے ہندی قرآن 360 کے نام سے، تاکہ وہ لوگ جو کہ ہندی پڑھتے ہیں اور ہندی میں ہی چیزوں کو سمجھتے ہیں. آج بھی وہاں مدرسے کی زبان اردو ہے، اسکول کی زبان ہندی ہے. تو جو مدرسے گیا اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو بچہ ہندی پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ احادیث کا، تفاسیر کا، تراجم کا جتنا کام اردو میں ہوا ہے یہ سب کا سب انشاءاللہ ہم ہندی میں کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچا دیں گے. زبردست. اس میں ایک ذہنی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو جب ہم کئی سالوں سے الحمدللہ جانتے بھی ہیں اور مل بھی رہے ہیں، اور آپ اس وقت آپ بات کرتے تھے ہمیشہ، جو مین بات کرتے تھے آپ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے تھے. آنیسٹلی حالانکہ میں خود بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہوں اس سارے آن لائن کام سے، اور ہمیں خود بھی ایک بہت بڑا ایج ملا تھا کہ ہم یوٹیوب، فیس بک میں ہمیں ایک فرسٹ موور ایڈوانٹیج ملا تھا بالکل شروع میں ہم اس میں گئے. تو سر اس میں میرا آپ سے یہ ضرور سوال ہوگا کہ ایک تو یہ آپ نے کیسے یہ چیزیں پک کرنا شروع کی، کیونکہ آپ جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیکھتے ہیں تو جہاں اس میں بہت ساری پاسبلٹیز نظر آتی ہیں وہاں پہ آپ کو خوف بھی آنے لگ جاتا ہے کہ یہ چیز تو شاید انسانوں کو ہی ریڈنڈنٹ کر دے یا ان کی ضرورت آپ کو کم سے کم محسوس ہوگی. ہم نے خود، بلکہ ہمارے کچھ ای میل کاپی رائٹنگ ہوتی تھی اور باقی ساری چیزیں کہ
اس کے لیے ہم نے لوگ رکھے ہوئے تھے, پارٹ ٹائم تھے, فل ٹائم نہیں تھے, اور ہم ان کو پے کرتے تھے. اب وہ ہم 100% زائد بھائی تقریباً ہم اسلام تو نہیں ہے, جو چیٹ جی پی ٹی ہے اسے کرا رہے ہیں. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا ٹرینڈ آپ نے کیسے پک کیا؟ اور کیونکہ آپ میں وہ ویژن تھا اور آپ نے اس وقت سے پک کیا ہوا کئی سالوں سے, تو فیوچر میں کیا آپ اس سے اسی طرح امید کے ساتھ ساتھ کوشش بھی رہنے کی طرف جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہماری زندگیوں کے ہر اسپیکٹ کو ہی دیکھیں؟ اگر آپ میں خود ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ اب آپ اس میں اگر آپ اس کو پکچر لے کے دکھا دیں تو وہ آپ کو پوری ویب سائٹ ڈیزائن کر کے دے دیتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک آرٹیکل پورا اس کے اندر ڈال دیں تو آپ کو سمرائز کر کے پوری بک دے دے گا, آرٹیکل دے دے گا, PDF پہ بتا دے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو ہم اپنی فیسلٹیز کم یوز کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری وہ پاورز ریڈیوس ہو جاتی ہیں. اب ہمارے جو بڑے ہیں اگر آپ کہیں پہ بھی باہر نکلیں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ادھر سے مڑنا ہے اور ادھر سے یہ کرنا ہے, لیکن ہمیں اب گوگل میپس اور ان چیزوں کی اتنی عادت ہے کہ ہم دوسری دفعہ ادھر میپ کے بغیر نہیں جا سکتے. تو اس کے علاوہ ٹیکنالوجی نے ہمیں اس میں بہت زیادہ فائدہ بھی دیا. تو یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ اس میں وہ خوف والی کیفیت جس میں کافی کئی بڑے لوگ بھی, جس میں ایلون مسک وغیرہ یہ لوگ بھی شامل ہیں, جنہوں نے بھی ریسنٹلی ایک لیٹر بھی لکھا ہے کہ اس کو 6 ماہ سال کے لیے کائنڈلی بریک لگا دیا جائے, تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو بات پہلے سمجھنے کی یہ والی ہے کہ کیا میرا اور آپ کا خوف کھانا اس کے بعد اس پہ کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ نہیں پڑنے والا. تو میں اپنی زندگی کیوں الکان کرتا پھروں؟ پہلی بات تو یہ. اچھا دوسری بات یہ, حفیظ جالندھری کا ایک شعر ہے, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ چال زمانہ قیامت کی چل گیا. تو سر ہمیں تو کام کرنا ہے. آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اگر اس کے اکارڈنگلی نہیں آؤں گا, جیسے مثال دے دوں, ہمارے آفس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں, آپ نے کسی کو کہا یار تم ایسا کرنا کہ جب یہ کام کر لو تو اس کی مجھے پکچر بھیج دینا, کہتے ہیں میرے پاس تو واٹس ایپ ہی نہیں ہے, 3310 چلاتا ہوں میں تو. ہم اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے اس کو کھا جائیں گے, اور پھر فائنلی ہم تو اپنے ڈرائیور کو بھی بھائی اسمارٹ فون لے کر دے دیتے ہیں, بھائی تیرے پاس طاقت نہیں ہے, یہ لے اسمارٹ فون یار, واٹس ایپ کیا کر یار, ایسا نا. تو آپشن کیا کہ بھائی ٹیکنالوجی پر آپ کو لا محالہ جانا ہی پڑے گا. اب میں اس کے اوپر یہ سوچوں کہ نہیں یار یہ چیزوں کو کھا جائے گا, خوف تو مجھے اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے, وہ تو رہے گا ہی رہے گا. میں تو بعد اوقات یہ سوچتا ہوں, میں 42 کا ہو گیا ہوں, اب میری آگے کی زندگی کتنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی, تو میں 60 بھی کنسیڈر کروں تو میں 18 سال میری زندگی کو اور باقی بچے. تو جو حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے, ویسے تو زیادہ اور کم اللہ کی ذات جانتی ہے, 18 سال میری زندگی کے باقی بچے. میں تو سوچتا ہوں میں نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے کر کے گزاری لی, میرے بچوں کی لائف اب کتنی مشکل ہونے والی ہے کہ وہ کتنی ٹف زندگی کے اندر قدم رکھنے والے. سر پاسبلٹی ہے, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ ان تمام چیزوں کو اسی طریقے سے مینیج کرتا ہی رہتا ہے اور وہ چلتی رہتی ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اکثر ہمارے دوستوں میں کوئی ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو بہت غریب, وسائل نہ ہونے والا, اور اس طرح کی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اس کے ساتھ. سارے دوست مل کے کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں, وہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. ہم ایسا دیکھتے ہیں اپنے دوستوں میں سے کچھ ایسے دوست یا رشتہ داروں میں تو کوئی ایسے لوگ جن کو بات کرنے کی کمیونیکیشن اسکلز بھی بکواس ترین, بات کرنے کی بھی تمیز نہیں, بالکل بے وقوف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مر جاتے؟ نہیں, زندگی وہ بھی گزارتے ہیں. میں نے تو ان لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ ان کے پاس کاروبار بھی ان کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. بظاہر والی چیز کیا, میں نام بھول گیا اس رائٹر کا, اس نے کتاب لکھی, اور کتاب لکھنے کے بعد دنیا کے 137 کامیاب ترین لوگوں کو اس کتاب میں جمع کیا اس نے, اور 137 لوگوں میں اس نے یہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ان میں کامن چیز کیا تھی, اور کامن چیز پر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سب میں کامن چیز یہ تھی, کسی میں 2 کامن تھی, کسی میں 4 تھی, لیکن ایک کامن چیز 137 لوگوں میں تھی کہ ان کے والدین کا یا والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا, یتیم ہو گئے تھے. اب بظاہر والی چیز دیکھی جائے تو کیا ہوتا ہے, ہم جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہماری خواتین, جو محلے کی خواتین ہوتی ہیں, وہ دانتوں میں انگلیاں دبا کے کہتی ہے ہائے کیسے زندگی گزارے گا, باپ مر گیا, کیسے زندگی, ماں کیسے سنبھالے گی سب. لیکن وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپشن یہ والا کہ جب یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری کیپیبلٹی کو بھی اور بڑھا دے گا, انشاءاللہ ہماری صلاحیتوں کو بھی اور بڑھا دے گا. اللہ دیکھیں آسان لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نوکریاں کھا جائے گا. میں کل بھی BBC پہ رپورٹ پڑھا تھا کہ تقریباً کوئی
30,000 جو آپ کے پاس جابز ہیں, جابز کا مطلب یہ کہ جو شعبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب 30,000 یہ ختم ہوں گے, رزق دینے کا وعدہ کس کا ہے؟ ایلون مسک کا, چیٹ جی پی ٹی کا, اے آئی کا, یا اللہ تعالیٰ کا؟ تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے اسباب پیدا ہی کرنے. یاد رکھیے گا, میں اور آپ اپنے نصیب پر رزق کھائے بغیر مریں گے نہیں, یہ تو کنفرم ہے. تو بس کوئی نہ کوئی اس کے اندر مزید کوئی نہ کوئی آگے جا کے کوئی ایسی ہرڈل آ جائے گی. کوئی مجھے بتائیے, آج سے 2 سال پہلے کیا آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ہم 6 مہینے تک اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ نے اور میں نے 6 مہینے نہیں, سال 2 سال کا پیریڈ یہ گزارا کہ ہم اپنے گھروں میں بند تھے. مجھے بتائیے, کیا اس کے بعد ہم مر گئے؟ کیا آج سری لنکا تباہ ہو گیا؟ نہیں جناب, ڈیفالٹ ہوا, اس کے بعد زندگی گزار رہے ہیں. یہ اٹلی, یہ اسپین. آصف محمود نے کالم لکھا تھا ایکسپریس میگزین کے اندر, جس کے اندر یہ سارے ملکوں کی لکھے تھا انہوں نے کہ جاپان, امریکہ, یہ سب ڈیفالٹ ہوئے تھے. آج یہ اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ تو اللہ کا ایک نظام ہے, اس نے اپنا ہی کام کرنا ہے. مجھے صرف جتنی میری استطاعت ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جس کو میں حل ہی نہیں کر سکتا بھائی, تو اس کے لیے مجھے پریشان ہونے کی میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, میں لاسٹ پوائنٹ اپنا شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنی اسٹوری یقیناً بہت ہی موٹیویشن تھی, اور آپ کا جو مشن بندہ دیکھتا ہے اور پھر جب بندہ اپنی آخرت کو سوچتا ہے, تو جس طرح آپ کی وائف نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جنت میں ساتھ ہوں, تو اگر ہمارے آڈینس میں سے کوئی لوگ اگر اس مشن میں جڑنا چاہیں, کوئی اپنی چھوٹی سی کنٹریبیوشن کرنا چاہیں تاکہ ہم جنت میں ساتھ رہ سکیں, تو اس حوالے سے کوئی ہے آپ کا پلیٹ فارم جہاں سے ہم جڑ سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا ہے. اب پہلے تو میں اس کے ساتھ ہی ایک جو اشکال ہے وہ دور بھی کر دیتا ہوں اس کے ساتھ. اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ پلے اسٹور پہ جائیے, ایپ اسٹور پہ جائیے. پلے اسٹور پہ جائیں اگر اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں, ایپ اسٹور پہ جائیں اگر آپ آئی فون یا آئی پیڈ کے یوزر ہیں. فری وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں فری تو نہیں تھا, پیسے مانگ رہا تھا. وہ نہیں مانگتا بھائی جان, آپ کینسل کا بٹن دبا دو, کوئی بات نہیں, پیسے نہیں دیں. پیسے کیوں مانگتے ہیں بھائی جان؟ اس میں لوگ بولتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ تو دکھاتے ہیں, اچھا لوگ خیال بھی آتا ہے. آپ ہماری انڈسٹری کے, آپ کو پتہ ہے بات, لوگ بولتے ہیں او ہو 20 ملین یوزر ہے, آرام سے 5, 8, 10 کروڑ روپے مہینے کا کما رہے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کیا؟ اور اس میں سے 50% سے زیادہ یوزر تو بلکہ 60% سے زیادہ یوزر تو پاکستان اور انڈیا کا ہے, جس کا ای سی پی ایم بھی بالکل لو ہے. تو کیا کماتے ہوں گے آپ جانتے ہیں. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اب ہم نے اس کو سیلف سسٹینیبل تو بنانا ہے نا. 4 ملین روپیز کیا کریں, لوگوں سے چندے مانگیں, یا پھر اس کو سیلف سسٹینیبل بنا دیں, اس میں سے کچھ پیسے نکالیں. تو اس لیے وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کچھ پے کر دیں, تو منیمم 200 روپے. پہلے 110 روپے تھا, لیکن اب وہ 200 روپے, کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا, تو وہ 200 روپے یا 220 روپے ایک مہینے کا. بھائی یار آپ اور میں بال جو کٹواتے ہیں نا, وہ 200 روپے سے زیادہ کے ہوتے ہیں ایک مہینے کے. تو پھر چھوٹا سا اصول ہے یار 200 روپے دے دیجیے, تو ایڈ آپ کے پاس سے ریموو ہو جائیں گے. اس وجہ سے وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے. اب جو آپ کا ایک سوال تھا کہ جی لوگ اس میں کیسے جڑ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں, اس کا سب سے بہترین اور آسان ترین حل یہ والا ہے, آپ کسی اور کو اسلام 360 انسٹال کروا دیں. اس پہ جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اب طریقہ کیا ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا, اس کا اجر ماس کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے ماس کی ویڈیو دیکھی تھی, لقمان کو بھی ملے گا, لقمان نے اس ویڈیو کے لیے انٹرویو کیا تھا, ان کی ساری ٹیم کو بھی ملے گا جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, زائد کو بھی ملے گا انشاءاللہ, اور باقی سب لوگوں کو بھی جس نے آگے فارورڈ کیا. تو بس یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ اس طرح جڑ جائیے اور اس پر ہمارے ساتھ کام کر لیجیے. اس میں میں اپنی آڈینس سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میں نا میری وائف نے مجھے کہا کہ میں نے نا ایک آن لائن پرچیز کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے, کارڈ کا یہ بتائیں وہ کریں. تو میں بڑا پریشان بن گیا, شاید کوئی سوٹ یا کوئی اس طرح کی چیز ہی پرچیز ہونی ہوگی. تھوڑے عرصے بعد میں نے سے پوچھا کہ وہ پرچیزنگ ہوگی تھی, تو انہوں نے پھر بتایا ہے کہ وہ اسلام 360 کے نا انہوں نے وہ لی سبسکرپشن لی. وہ آپ کی شاید انہوں نے کوئی کلپ دیکھی, انہوں نے کہا میں نے ان کو سپورٹ کری. پھر وہ انہوں نے پرچیز کرنے کے بعد میں نے کہا پرچیز کر لیا, اب یہ پیسے پورے کرنے ہیں اپنے مذاق میں ہونے کا. تو کہنے نہیں میں ان کو دیکھوں گے بھی یہ بھی. اور بعد میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید وہ پھر بھی ایڈ دیکھ رہی کہ شاید اس طرح کوئی اور سپورٹ ہے یا یہ وہ ہے. نہیں ایڈ تو آتے نہیں جب ایوارڈ جاتا ہے. ہاں وہ ایڈ وہ کس کے دیکھ رہی ہوں گی, اگر وہ عمرہ کے. ہاں اب اس سے میرے ذہن میں ایک کوشچن یہ آتا ہے, ایک سجیشن آتی ہے کہ جیسا بینر ٹی وی ہے اس میں گفٹ فیچر ہوتا ہے کہ آپ یعنی ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تھا اسلام 360 شاید وہ کنٹریبیوشنس نہیں لگتے, اس کی جگہ اگر ایک گفٹ فیچر کا ہی فیچر اس میں ڈال دیا جائے, کیونکہ لوگ دے وانٹ ٹو گو ابو اینڈ بیورڈ. یعنی جیسا آپ ایک شخص ہے وہ 200 کی جگہ ہو سکتا ہے وہ تیار ہو کہ میں 2000 یا 20,000 دے دیتا ہوں, اس میں سے بے شک 200 بندے کو مفت
ایپ کی پرو ورژن مل جائے. تو اس پہ آپ نے کوئی ورکنگ کی ہے؟ جی آلریڈی اسلام 360 میں موجود ہے. وہ گفٹ پروویژن یہ موجود ہے کہ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام 360 کا میں مثال کے طور پر میں 3 سبسکرپشن لے لیتا ہوں, تو اس کے 2 میکنزم ہیں. 2 میکنزم یہ ہیں کہ بھائی ایک سبسکرپشن تو اس کے خود کے لیے استعمال ہو جائے گی. 2 سبسکرپشن اگر وہ چاہے تو وہ ہمیں کہے کہ جناب مجھے دے دے, میں اپنے کسی رشتہ دار کو دوں گا. ہم نے کہا اوکے, ہم اس کو سبسکرپشن دے دیتے ہیں, کوڈ دے دیتے ہیں, لنک دے دیتے ہیں, وہ اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے, وہ ایک دفعہ ریڈیم ہو جاتی ہے ان کے پاس. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میرے تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کو میں یہ بتا سکوں فلاں کر سکوں, آپ اپنے کسی ایسے یوزر کو جو کہ قرآن پڑھتا ہو, زیادہ پڑھتا ہو, تو آپ اس کو ہی ہماری طرف سے گفٹ کر دیجیے گا. تو ہم دیکھے کہتے ہیں کہ اوکے. تو ہم جب کسی کے پاس ریڈیم کرواتے ہیں اس کو, تو آٹومیٹیکلی اس پہلے والے صاحب کے پاس ای میل آ جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں صاحب ہیں, ان کو آپ کا یہ جو گفٹ تھا سبسکرپشن کا دے دیا گیا ہے, اور یہ ان کی آئی ڈی اور یہ ساری چیزیں, تو وہ کراس ویریفائی کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل کر لے. تو یہ آلریڈی اسلام 360 میں موجود ہے, لیکن وہ کہ اتنا چلتا نہیں ہے, کیونکہ ہماری دیکھیے بچہ جب پیدا مانگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یوں پیسے ڈالتے ہیں اندر, ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں پیسے نکال کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں, جناب یہ 100 روپے ٹپ بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مسجد میں جاتے ہیں, جو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ادھر ڈالتے ہوئے 1000 روپے کا نوٹ آ گیا, آپ واپس اندر ڈالتے ہیں, پھر نکالتے ہیں 5000 کا آ گیا, وہ تو سب سے نیچے جا کے دبا دیتے ہیں, اور پھر یہ 100 روپے نکال کے اب آپ جان دیتے ہیں. کلچر کیا ہے, دین اسلام کے لیے پے کرنے کا ہمارے یہاں رواج بھی بہت کم ہے. فزکس کے ٹیچر کو دیتے ہیں ہم 50,000 روپے سیلری, اور قاری صاحب کو دیتے ہیں 500 روپے. فرق دیکھ لیجئے سر آپ خود ہی. قاری صاحب جس دن بولتے ہیں کہ باجی ذرا خرچہ ہے, بھائی ذرا اس کو بڑھا دیں یار 1000 روپے کر دیں کیونکہ مجھے بائک پر اتنا آنا. قاری صاحب کیا کر رہے ہیں, قاری صاحب آدھا گھنٹہ ہی تو بیٹھتے, اور فزکس کے ٹیچر کو کہتے ہیں کہ کوئی بھائی آدھا گھنٹہ نہیں 20 منٹ ہی پڑھاؤ گے نا سر, بڑی مہربانی سر, لیکن آیا کہ سر 20 منٹ پڑھائیں سر, بڑی مہربانی, تو 50,000. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم ویلیوز کیا دیتے ہیں. تو پے کرنے والا یوزر آج, چلو آخری بات بھی بیان کر ہی دیتا ہوں, اینڈرائڈ پر 17.8 ملین یوزر ہے اینڈرائڈ فون پر. کین یو بلیو اٹ, پتہ پے کرنے والے کتنے یوزر ہیں؟ 7480. کریں اکاؤنٹ, 0.1% بھی نہیں بنتا سر. تو اب آپ سوچئے, لیکن کیا ہے, بہرحال میں نے وہی کہا, پیسے سیکنڈری آپشن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ آئیڈیا آپ کا ہے, آپ کی محنت ہے, ان اجریہ الا علی اللہ, تو وہ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. تو بھائی بات صرف اتنی ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو بھائی سبسکرپشن لے لیں, سبسکرپشن نہیں لیتے تو ہم صرف آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیں, کوئی بات نہیں. آخری سوال, اور زائد اس پہ ہم انشاءاللہ کلوزنگ کریں گے, کہ آپ کے جو فیوچر گولس ہیں ان میں سے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں آڈینس کے لیے, کہ آپ کیا ٹارگیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. قرآن مجید کا ہم پہلے 204 زبانوں کا ایک سرچ انجن بنا رہے ہیں, جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. پہلا کام ہمارا یہ. دوسرا ہم پلان کر رہے ہیں کہ جو آپ کا موبائل فون آپ کے فیس کو ریکگنائز کر کے ان لاک ہو جاتا ہے نا, ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھے ہیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے, آپ پریشان اٹھے ہیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیج دیں گے سارے دن میں. تو یہ ہم کام کر رہے ہیں. تیسرا یہ اس کے اوپر ہم وائس کے اوپر, اے آئی کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اس کی میں نے ایک چھوٹی جھلک آپ کو دکھا بھی دی. چوتھا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہندی ٹرانسلیشنز کے اوپر اے آئی کے تھرو ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں, اور ہندی کی کچھ ایپس بنا رہے ہیں جس پر ہمارا پلان ہے. پانچواں ہمارا پلان ہے کہ ہم بچوں کے لیے قرآن سیکھنے کے گیمز بنائیں گے, جس کے 2 گیمز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں, کال 360 QOL کال 360 کے نام سے, اور حافظ 360 کے نام سے. دیکھیں میں اور آپ, ہم قرآن مجید کی ہم نے جوڑیاں بنا رکھی ہیں. صورتوں کی کیا جوڑی بنا رکھی ہے کہ بھائی جب علم تری کیفہ پڑھیں گے نا, پھر اس کے بعد لیلاف پڑھیں گے دوسری رکعت میں, ادھر اذا پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھیں گے, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. ہم نے جوڑیاں بنائی ہوئی ہیں, ہماری 5 نمازوں کی ساری رکعتیں اس پہ گزر جاتی ہیں. کبھی والضحیٰ اور والتین کو بھی کبھار ہی چھیڑتے ہیں جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی گھر میں بیماری ہوتی ہے, کاروبار میں نقصان چل رہا ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں یار آج لمبی والی صورت پڑھیں گے, آج اللہ تعالیٰ کو ذرا لمبا دیر تک یاد کریں گے. اچھا جی, قاری صاحب نے ادھر شروع کیا نا سبح اسم ربک الاعلیٰ, اتنی لمبی پڑھنی شروع کر دی یار انہوں نے, دیکھو سمپل سی بات ہے. اچھا, لیکن کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں سورہ عبس یاد کروں, سورہ بروج یاد کروں, دل چاہتا ہے. انسان ہے وہ, آپ نے کہا نا ہر شخص کے دل میں تڑپ تو موجود ہے یار, تو وہ اب سورہ بروج یاد کروں, سورہ عبس یاد کروں. تو ہم نے اذان, مجھے بتائیے اذان آپ نے سن کر یاد کی, پڑھ کے یاد کیا؟ سن کر یاد کیا. ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ایک سورت پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ, انہی کی وجہ سے ہمیں یاد ہو گئی.
سورہ غاشیہ انہی کی وجہ سے ہمیں یاد ہوگا کیونکہ سناتے رہے. میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں. غالب کے شعر ہم پڑھ کے ہم یاد نہیں کر پاتے, لیکن جگجیت گاتے ہیں تو یاد ہو جاتا. سننا کا مطلب بہت امپورٹنٹ ہے. غالب کا شعر ہے کہ بھرم کھل جائے یہ ظالم تیری قامت کی درازی کا, اگر اس تر رائے پر پیچ و خم کا, پیچ و خم نکلے. وہ لوگ بول رہے ہیں کیا سمجھایا پتہ ہی نہیں, لیکن یہ جب جگجیت گانے میں یاد ہو جاتا ہے. یعنی سننا میٹر کرتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, حافظ 360 کے نام سے ایک گیم بنایا جس میں ہم آپ کو سنوا کر اور نیچے کھیل ہی کھیل کے اندر, اس میں پورا گیم ہے, وہ پورا پلان کرتا ہے, ٹائمر چلتا ہے, چیزیں چلتی ہیں, گوگل کا لیڈر بورڈ چلتا ہے, وہ سارے اسکور چلتے ہیں, پوائنٹس ملتے ہیں, کوائنز ملتے ہیں, اسٹار ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے. تو کھیل ہی کھیل میں ہم آپ کو صورتیں یاد کروائیں گے, وہ حافظ 360 کے نام سے. تو ہمارا جو ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کے لیے قرآنی گیمز بنانا ہے, جو کہ ہمارے فیوچر پلان کا حصہ ہے. بہت شکریہ زید بھائی آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا بھی, اور انشاءاللہ یہ ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ جب بھی آپ اسلام آباد آئے ہم لو کہ ہم. بلکہ میں آپ کے توسط سے جو ابھی آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ ہم یہ پلان کرتے ہیں کہ اب ربیع الاول میں انشاءاللہ کوئی ایک قرآن کانفرنس آپ کے اسی فری قرآن ایجوکیشن کے آڈیٹوریم میں انشاءاللہ, میں آج پہلی بار یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, اب ہم اس پہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ. پورے پاکستان سے وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر کچھ بھی کام کیا اور جو ایسا کام جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے, ان سب کو انشاءاللہ اس چھت کے نیچے جمع کریں گے تاکہ ان کا وہ کام اس دین کی آبیاری کے لیے, اس دین کی ترویج کے لیے کہیں پر بھی کسی طور پہ استعمال ہو سکے, اور فری قرآن ایجوکیشن اور اسلام 360 دامے درمے سخنے کسی طور پر بھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ.